کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ ملاحدہ فرما رہے ہیں جس کا نام ہے لبیک، اور یہ لبیک ہے ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کی طرف سے، اور نگران شورا سے سوالات کا سلسلہ ہوگا اور نگران شورا جو ہے وہ جوابات دیں گے، جیسے کہ آپ کو سلسلے کے جو ہے فارمیٹ سے جو سلسلے کا نام ہے لبیک کہ میں حاضر ہوں، یہ نگران شورا کی طرف سے پیارے پیارے ہم سیگمنٹ بھی لے کر آئے ہیں اور مدنی کسوٹی بھی ہوگی، آپ دیکھیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اوقات نگران شورا کہتے ہیں کہاں ہیں آپ لوگ، تو آپ ہم یہاں ہیں، تو آپ نگران شورا کا ساتھ دیں جس انداز سے۔ نگران شورا تو سب کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو انشاءاللہ سلسلہ آپ دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اب انشاءاللہ سلسلے کا آج ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، سلمان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی، موضوع آج کا سلسلے کا باپو شریف بہت پیارا موضوع ہے، اور موضوع ہے آسانیاں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روشن تعلیمات ہیں کہ جن میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سہارا دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، راحتیں پیدا کرتا ہے، اس کی پذیرائی بیان کی گئی ہے۔ یہی آج کا ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے، آسانیاں، اور اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ کچھ اس کا ہم نے دو اعتبار سے ہم نے اس موضوع کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے ہم اس کے پازیٹیو پرسپیکٹیو کو لے کر چلیں گے، اور اس کے بعد اس جو ہے وہ موضوع کا جو ایک نیگیٹیو پرسپیکٹیو بن سکتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ یہ آسانیاں موضوع ہے، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، لوگ کس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہرڈز پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مشکلیں پیدا کرتے ہیں، چیزوں کو مشکل بنا دیتے ہیں، سازشوں کے جال بن دیتے ہیں، اچھے خاصے آسان کام کو ایک جو ہے وہ پہاڑ بنا کر کے سامنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے مشاہدات کیا ہیں، آپ کیا اس بارے میں خیال فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ سیکریٹری، کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سیدھے سے کام کو بھی مشکل بنا کے سامنے والے کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ مثال اس میں ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں اور گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ جام ہے، آپ خام خواہ ہارن بجا رہے ہیں اور اگلے والے کو جسے کہتے ہیں فری کی ٹینشن جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا پھر اس طرح کے دیگر معاملات جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ آپ ٹریفک جیم کے اندر آپ کو مشاہدات ہوتے ہیں، دو سیٹیں ہیں اور ایک پر جو ہے آپ کا برابر میں اسلام بھائی کو آ کے بیٹھ گیا۔ اب بس اوقات یہ ہے کہ پوری سیٹ میری ہے، بس اوقات اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور آپ کا وزن کم ہے کہ آپ سیٹ جو ہے بڑی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، لیکن شاید وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تعلق وزن سے ہے یا بدن سے؟ بابو اب آپ دیکھ لیں، وزن سے ہے، لیکن یہ تو ہے کہ آپ اتنی آپ کی ہائٹ نہیں ہے، آپ کا اتنا وزن نہیں ہے، تو اب کوئی اس کا تعلق نہ وزن سے نہ ہائٹ سے ہو گیا سلسلہ ایسا اس طرح کوئی تو شروعات ہے۔ جیسے کہ بھائی مثال بھی چلے، ٹھیک ہے چلے، آپ باپو ہے، اب آپ تو جو بھی کہیں گے چلے۔ اب جیسے کہ دو سیٹیں ہیں، اب کسی کا وزن جو ہے تھوڑا کم ہے نا، اب وہ سائیڈ میں ہو سکتا ہے، اب یہ سیٹ تو آپ کی پوری ہے لیکن کوئی بھاری وزن والا آ گیا تو اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر لیں، اس طرف جگہ ہے، اب اس طرف آپ ہو جائیے۔ اگر مثال ہوگے نا، آپ نے تو کوئی مثال نہیں دی۔ نہیں، میں نے وہ دیا نا کہ ہارن بجا رہے ہیں، خام میروز بھائی بھی دیں گے ہمارے مثال۔ میرا سوال ہی آ رہا کہ پہلے اس سوال کا جواب آ جائے پھر سوال ہوگا۔ جو بیٹھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو کیا وہ آسانیاں، مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں وہ خود بھی تو تکلیف میں ہے، دوسروں کے لیے آسانی یا نا آسانی سے آپ کی کیا مراد ہے؟
تو وہ زحمت دے رہا ہے لوگوں کو ہارن بجا بجا کر، دے رہا ہے، خام خواہ کی ٹینشن دے رہا ہے، ٹریفک جام ہے، سلمان بھائی کو پتا ہے کہ راستہ تھوڑا تو روک ملے لیں گا نہیں۔ اس جواب کو، پہلے سوال کر لیتے ہیں تو یہ نگرانی شورا کا جواب آ جائے گا۔ موضوع رکھا ہے آج آسانیاں، ہاں تو نہ زندگی آسان ہے نہ دین آسان ہے، اور موضوع رکھا ہے آسانی ہے، اس میں مدنی پھول دینے، کیسے دیں گے؟ نہیں، نہ زندگی اتنی مشکل ہے نہ دین مشکل ہے۔ اب جیسے انہوں نے جو سوال کیا نا، جی تو اب ٹریفک جام ہے تو آپ ہارن بجائیں گے تو ڈیفینیٹلی نہ ٹریفک ہارن سے کھلتی ہے، ٹھیک ہے، نہ سامنے والا گاڑی آگے بڑھائے گا، تو زحمت آپ کے لیے بھی ہو رہی ہے، زحمت اگلے کی بھی ہو رہی ہے، یہ بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اپنے لیے تو زحمت بندہ سوچتے نہیں ہے نا، سامنے والے کو، آگے والے وہ بھی تو کوفت میں آیا ہوا ہے نا، نہیں، ہارن دے کے وہ تو ایک ریلیکس ہو گیا نا، اس نے کام کر دیا جو کرنا تھا۔ راست کو نکال لی نا اس نے۔ کوفت میں نا، وہ اس کو کوفت ہو رہی ہے، وہ ہارن بجا رہا ہے۔ چلیں ہو رہی تھی نا، وہ اس نے ریلیکس کر لیا نا، وہ اس نے آگے راست نکال لی اپنی، قرضی لیکن کیا ہارن بجانے سے واقعی راستہ کھلتا ہے؟ نہیں کھلتا۔ نہیں کھلتا ہے، کیوں نہیں کھلتا یار؟ کس سے کہہ دے؟ ہارن بجانے سے پیچھے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکلنا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی گاڑیوں میں سفر کیا ہے، یعنی پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ اس کو ہارن دیتے ہیں تو انڈیکیٹر موقع پر ہو نا ہارن۔ آپ کی گاڑی کے آگے اگر 20 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آپ کی گاڑی کے پیچھے بندہ کو ہارن دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، تو گاڑیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایمبولینس والے پھر کرتے کیا ہونا، ایمبولینس والے اور فائر بریگیڈ والوں کو تو کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں۔ کیا آپ کی گاڑی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ ایسا بات یہ بڑے عرصے کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے، مہربانی فرمائیں۔ چلنے دیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آسانی پیدا کریں ہمارے لیے۔ دیکھیے، اس کو آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں نا مولانا، جی اس میں بھی آسانی پیدا کریں۔ جی ایمبولینس کو ہارن بجانے کی ضرورت پڑتی ہے، جی جب پیشنٹ ہے تو ہارن بجائے، جب پیشنٹ نہیں ہے نام خود سان الباز، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں ایک میں عام بات relevant کر رہا ہوں۔ نارملی طور پر ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اس بات کی تمیز نہیں ہے جی کہ میں نے کس اسپیڈ پر کس ٹریک پر گاڑی چلانی ہے۔ ایک فاسٹ ٹریک ہے، اور فاسٹ ٹریک پر گاڑی چلانے کے لیے وہ ٹریک میں کس اسپیڈ سے گاڑی جائے گی۔ اگر آپ اپنی سلو گاڑی اسپیڈ پہ لے کر آئیں، اس ٹریک پر لے کر آئیں، تو پھر پیچھے والا ہارن تو دے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو ہر ہارن دینا سہمت بنتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں اس کو تقسیم کر رہا تھا آپ کی بات کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ مطلقاً ہارن، کیونکہ باہر ملکوں میں ہارن دینا معیوب ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جب وہاں بھی تو ہارن دیا تو جاتا ہے نا۔ جب ہارن دیا تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یار واقعی میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کہ اگلا مطلب وہاں واقعی باہر ملک میں ہارن مارنا ایسا جیسے چیخنا ہی ہے، یعنی اگلا گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی چیخ تو نہیں سکتا نا، وہ ہارن مار کر اپنی بھڑاس نکالتا ہے نا، یعنی تم نے کیا کر دیا یہ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر ہارن دینے کی حاجت و ضرورت ہے وہاں تو ہارن دینے کی آپ پرمیشن دیں گے نا، وہ جہاں حاجت ضرورت نہیں، آپ دیکھیں ٹریفک جام ہے، کوئی مطلب ہل نہیں رہا ہے، جل نہیں رہا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور بس آدمی عجیب بات ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر رہے ہیں نا، لیکن سچی بات یہ کہ جس کے گھر میں ایمرجنسی ہو نا، اور جو مطلب پریشان ہو، یا جس کو پتا ہے کہ جاب کا انٹرویو کا ٹائم ہے، وہ جا رہا ہے، اور وہ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں جا رہا ہے، اور ٹریفک جام ہو گیا، اس کو پتا ہے نہیں پہنچ سکوں گا، تو اب وہ اپنی اس پوری جو کیفیت جو اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ہو رہی ہے، یا تو کسی کو موبائل پہ فون کر کے نکالے گا، یا ہارن بجا کر نکالے گا، ڈیفینیٹ اتر کر بھاگ کر تو گاڑی کو تو تھپڑے مارے گا نہیں کہ گاڑی آگے چلاؤ۔ تو ایسے میں ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے کون سا کام کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ میں آپ کو مثال دے، یہ تو کمال بات نہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں بات سیدھی سی بات ہے جی، جب میں نے ٹرین جو ہے وہ پکڑنی ہے 5 بجے والی، میں فضان میں سے نکلوں 4:15 بجے، سم ٹائم روڈ پرابلم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان، آپ تو نا دیکھیں، آپ اگر یا تو اپنے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ یا تو بندر روڈ کی بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور روڈ کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس وقت، میں اگر کینیا میں گیا ہوں، میں اگر ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں، تو میں اپنے UK میں گیا ہوں، یا میں عرب دنیا میں گیا ہوں، تو بات تو آپ ساری دنیا کی کر رہے ہیں یا باب المدینہ کر رہے ہیں؟ آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے چلو یہ اس میں آسانی کر دیں آپ میرے لیے، آپ بات کہاں کی کر رہے ہیں؟ ہمیں چونکہ ایکسپیرینس اپنے ملک کا، یہ تو میں تو لیکن آپ کو یہ ایکسپیرینس بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ بیٹھ کر اپنے ملک پر تو خالی بات نہیں نہ کر رہے یار،
آپ تو ایک انٹرنیشنل پروسپیکٹس پہ بات کریں گے نا اور انٹرنیشنل سینئر پہ بات کریں گے. اگر اس وقت کو یوکے میں بیٹھ کر ہم کو دیکھ یا سن رہا ہے تو بولے گا ہمارے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی, یہ پتہ نہیں دیکھیں پرسنٹیج میں فرق آئے گا نا, ایسا تو نہیں نا کہ مس یوز وہاں نہیں ہوتا. نہیں, بہت کم ہے. میں آپ کو یہ دیکھیں, میں یہی آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہی سینس جو ہے نا, یہ جو سینس ہے, یہ سینس آؤٹ آف دا کنٹری بہت سارے ملکوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہند جائیں گے تو آپ کو یہ سینس کم ملے گا, بنگلہ دیش جائیں گے تو یہ سینس آپ کو کم ملے گا. اچھا, میں سری لنکا گیا تو وہاں مجھے سینس تھوڑا زیادہ ملا. ٹھیک ہے, یوکے گیا تو اور زیادہ ملا. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ سینس پایا. اچھا, ساؤتھ افریقہ میں اگر ہم ایک اور ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں ویگنے ہو یہ بھونپو بجا رہا ہوتا ہے, پومپو بجا رہا ہوتا ہے. کسی اور ایریا میں آتے ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آتا. دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی ہے اور آپ اس وقت اپنے پیشنٹ کو کنٹرول کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. جب آپ اپنے پیشنٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا, اپنی گاڑی کو تیز چلا کر کہیں نہ کہیں ٹھوک دیں گے آپ. یہ بھی تو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص تیزی کے ساتھ اگر وہ اپنے انٹرویو دینے کے لیے آفس میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر کہ انٹرویو دے کر دینے آتا ہے تو بڑے عمدہ اور بڑے ڈیسنٹ کپڑے پہن کر جاتا ہے کہ یار میں نے انٹرویو دینا ہے, باس کے پاس بیٹھنا ہے. تو ایسا ہی ایک نوجوان انٹرویو دینے کے لیے جیسے آفس میں داخل ہوا تو یہاں سیڑھی لگی ہوئی تھی, یہ یوں گیا تو ادھر پورا اس کا کلر لگ گیا. اس کا کلر لگ گیا تو اب سفید شرٹ پہنی تھی, اس پہ کلر لگ گیا. اب انٹرویو کا ٹائم ہے, اب اس نے اس کے بعد چڑھائی شروع کر دی. او اندھے ہو, دیکھتے نہیں ہو, بیوقوف, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. اب اس نے وہ کیا بڑا سا, اب اوپر والا دیکھ رہا ہے, بھائی مولانا بھائی دیکھو تو سیڑھی ہے, میں کھڑا ہوا ہوں, کلر کر رہا ہوں, تم کو دیوار سے چپک کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی. اب وہ زیادہ بیس کرے گا تو اس نے پھر کیا کرنا ہے, اسے اوپر سے بالٹی کلٹی کرنی ہے. اس نے بھی تو اپنی کہیں نہ کہیں تو براس نکالنی ہے نا. ٹھیک ہے, تب ایسے موقع پر بندہ کیا چیخ چلا کر کرے گا سوائے اس کے کہ وہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا. اور نارمل ایک کتاب میں لکھا ہے, یہ آپ کے موضوع سے ہی مطابقت رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں, مزید آسانی کی طرف جا رہا ہوں. کتاب میں لکھا ہے کہ بہت ساری صورتحال انسان کی زندگی پر ایسی آتی ہیں کہ جس میں تبصرہ کوئی میٹر نہیں کرتا, کوئی معنی نہیں رکھتا, آپ کا بولنا کچھ نہیں کر سکے گا. فار ایگزامپل 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے کہ سردی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب سردی ہے, ابھی تو جیسا کہ یہاں اے سی چلیں, آپ بول رہے ٹھنڈی لگ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے, اے سی کم کر دیں گے, اے سی بند کر دیں گے. اب باہر ٹھنڈ ہے, -4 ہے, -3 ہے, اور آپ بولے مہروز بھائی ٹھنڈ بہت ہے. اب میرے اس کہنے سے ٹھنڈ تو کم نہیں ہو جائے گی. تو یہاں بولنے کا کوئی محال ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ٹھنڈ پہ صبر کرتا, چپ رہتا, یا پھر مطلب کہ دوپہر کی گرمی بہت ہے, موسم ہی ایسا ہے, اب ٹیمپریچر مطلب 49 کو 50 کو 55 کو پہنچ جائے تو آپ یہی کہیں گے یار آج گرمی بہت ہے, مگر یہ کہنے سے گرمی تو کم نہیں ہو جائے گی نا. تو ایسی صورتحال میں انسان کو اپنے کوئی بھی ایکشن سے پہلے تھوڑا سا تامل لینا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ اٹیمپٹ کرے گا تو انشاءاللہ کم سے کم غلطیاں کرے گا اور لوگوں کے لیے کم سے کم زحمت کا سبب بنے گا. مدینہ مدینہ بڑی پیاری یہ مطلب لانا چاہ رہا تھا یہاں پر. صحیح, ہم کسی کو زحمت نہ دیں, یہ ہماری سوچ کیسے بنے گی. دیکھیں بعض کا ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹیچر مار کھا کے پڑا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے بھی ہم نے مار کھائی ہے لہذا ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو بھی مار کھا کے پڑھنا پڑے گا. یہ ہم نے اس جو ہے مصیبت میں وقت گزارا ہے لہذا آنے والوں کو بھی اس مصیبت میں سے گزر کے آگے جانا پڑے گا. یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے. دیکھیے اب چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, بات ہم اسلام و دین کی کریں گے. جی, اگر ہم تخلیق کے کائنات پر غور کرتے ہیں جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے, جی, اس پورے نظام کو ہم دیکھتے تو انسان سے انسان, انسان سے انسان, انسان سے انسان نے وجود میں آنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام عطا کیا ہے. جب یہ پورا نظام بنے گا تو اب انسان کو انسانوں میں رہنا ہے. ان کا ایک اپنا نیچر ہے, غضب کا بھی ہے, صبر کا بھی ہے, شکر کا بھی ہے, غصے کا بھی ہے. اچھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام میں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کی حاجت کا سبب وہ ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے, اگر میں نے یہ کپڑا پہننا ہے تو یہ کپڑا مجھے یوں ہی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, آپ بارے شریعت میں جو تجارت کا جو باب شروع ہوتا ہے کتاب البیوع, اس کی پوری تمہید پڑھ لیں, یہ اسی موضوع پر مطابق ہے جو میں اس وقت درس کر رہا ہوں.
بحر شریعت میں جو کتاب البیع شروع ہو رہا ہے کہ تجارت کا جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں اگر آپ موضوع پڑھیں گے تو جہاں میں نے شروع کیا شاید 11واں حصہ ہے واللہ علم یاد آ رہا ہے، تو وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمہید ہی صاحب بحر شریعت نے اسی طرح کی تمہید باندھی ہے کہ اب لوگوں کی حاجت ہے، کپڑا چاہیے تو ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے ضرورت پڑے گی، پھر پیسہ آئے گا، پیسے سے چیز خریدی جائے گی، ٹھیک ہے، پہلے اشیاء کے بدلے اشیاء کا نظام تھا، پھر ایک کرنسی کا نظام آیا، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انسان کو انسان سے واسطہ پڑنا ہے، ٹھیک، میاں مرد اور عورت نے ایک شرعی طریقہ کار کو عبور کر کے ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے، ٹھیک ہے، بچوں نے پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک حدیثوں میں بھی، اور پھر خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے بھی ہمیں دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا پورے کے پورا طریقہ کار اسلام و دین ہمیں بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ابہام بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا، کوئی ڈھکی چھپی بات نظر نہیں آئے گی۔ تو اب سورہ حجرات کی آپ آیت نمبر 9 سے شروع کر کے 10 سے شروع کر کے اب 13-15 پر آ جائیں، تقریباً 4-5 آیتیں ہیں، اس پر آ جائیں تو اگر یہ ایک نظام ہے انسان کو انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سلوک کا باب ہے، بھائی بھائی کا باب ہے، اب ظاہر ہے قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو اب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو تفسیر کے اندر آپ کو پورا نظام مل جائے گا۔ مطلب یہاں تک میں عرض کر رہا ہوں، شعبہ تعلیم والوں کے ساتھ جو میرا بیان تھا تو مجھ سے یہی سوال اس طرح کا پوچھا گیا تو میں نے ان کو صرف 5 آیتیں پڑھنے کا کہا ہے۔ اب 5 قرآن کریم کی ہزاروں آیات ہیں اور ہر آیت اپنی مثال آپ ہے اور ایسی ہے کہ اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو 5 آیت کریمہ میں نے عرض کی، آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں، آپ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ان 5 آیتوں کو پڑھ لیں، 9، 10، 11، 12، 13، 9ویں آیت سے شروع کریں سورہ حجرات پارہ نمبر 26، اس سے 13ویں آیت پر آپ ختم کریں اور پڑھیں تفسیر صراط الجنان سے، اللہ اکبر، جس کے اندر حدیثیں موجود ہیں، بزرگوں کے اقوال موجود ہیں اور مسائل بھی کسی حد تک موجود ہیں۔ آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں نا، اس کا جواب وہاں پر موجود ہے جو کہ 10، 12، 15 صفحات پر مشتمل ہوگا، یعنی اس 10 جلدوں کی اس تفسیر کے اندر میں کہتا ہوں اگر یہ صرف 10، 12، 13 صفحے پڑھ لینا تو دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا اس کا سبق ان کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ اس میں حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو اچھا، اب اگر آپ چلتے ہیں حدیث کی طرف تو مشکات شریف، میرات المناجی، مشکات شریف جس میں مسلم شریف، بخاری شریف اور مستند حدیث مبارکہ کا یہ مجموعہ ہے مشکات شریف، ٹھیک ہے۔ اس کی میرات المناجی جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ 8 جلدوں پر یہ میرات المناجی آپ کو مکتبہ سے مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت، مخلوق کے ساتھ سلوک، ان سے ملنا جلنا، حسن اخلاق، آگے پیچھے کی جلدوں میں جائیں تو زبان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ دیگر، تو لوگوں کو جس طرح مطلب کہ آپ کا مجھ سے، میرا آپ سے، پڑوسی کا پڑوسی سے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، شوہر کا بیوی کے، بیوی کا شوہر سے، کیونکہ آسانی کا تعلق یا غیر آسانی کا تعلق صرف سڑک پر ٹریفک چلانے سے تو نہیں ہے نا، یا آفس کلچر سے تو نہیں ہے نا، یا نماز یا مسجد ہی سے تو نہیں ہے نا، صرف مسجد میں جائیں گے۔ آپ گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے کسی کونے تک بھی اگر آپ سیر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اس دوران جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا ان سے آپ کا انداز و مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسلام الدین کو پڑھ لیں۔ میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کسی انگریز کی دنیا کا کوئی ٹائٹل پڑھیں یا ان کا کوئی آرٹیکل پڑھیں یا ان کی کوئی کتابیں پڑھیں جو غیروں کی بڑے آسان کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ نہیں، وہ آسان نہیں کرتے، وہ آرٹیفیشل دیتے ہیں، آسان رسول پاک کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ، کیونکہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کیا حدیث ہے؟ یسرو، آسانیاں کرو، ولا تعسروا، اور مشکلات دیکھو آسانیاں کرو اور مشکل نہ کرو، دونوں باتیں بیان کی۔ پھر آگے بشروا، یعنی لوگوں کو خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، لوگوں میں نفرت و تنفیر کا سب نہ پھیلاؤ۔ یعنی یہ 4 یہ دیکھیں، بشروا، ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا،
یہ 4 آپ یوں دیکھیں، یہ حدیث پاک کے 2 حصے ہیں، آپ کا پورے کے پورا سلسلہ جو ہے نا یہ میرے آقا کی صرف ایک ارشاد کے اندر اللہ ارشاد میں بند ہو گیا بالکل۔ ایک حصہ دیکھیں، ایک انگریز نے آ کر ہمارے کسی عالم صاحب سے پوچھا کہ مطلب قرآن کریم میں وہ صحت کے بارے میں کہاں بیان ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کی کون سی آیت بیان کی؟ کلو وشربوا ولا تسرفوا۔ سبحان اس نے کہا کہ قرآن مطلب صحت طب کے بارے میں سارے کے سارا بیان تو اس ارشاد میں آ گیا ہے، اللہ کلو وشربوا، ولا ہاں کھاؤ پیو، جی کلو وشربوا کھاؤ اور پیو، صحیح، ولا دوسری تسرفوا اور فضول نہ اڑاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اب یہی آسانی پیدا کر دینا کہ کھانے دے جب کھانے کا حکم ہے، پینے دے جب پینے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، فلاں نہیں کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ آسانی ہے کہ یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کیوں بچے کے لیے آپ آسانی پیدا، بچے بھی آ گئے، بچوں کے یہ کام تو آپ بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں بالکل آسانی سے ہی آ جائے روز بھائی۔ ہاں ارے آگے بھائی کرسیاں دے دیں ان کے لیے، چلے بھائی اب ماشاء اللہ۔ تو ہمارا جاری ہے آسانی۔ آپ میری بات سمجھیے حضور، جی ابھی یہ جیسے مدنی منع آئے نا، ٹھیک ہے نا، اب یہ گرم چائے کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں کرو، کیوں نہیں کرو؟ لگ جائے گی نا، گر آسانی جائے کریں نا گی، بھائی، کچھ مسئلہ ہو جائے گا۔ لگانے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اسی مگر میں آپ آسانی ہے نا، مطلب بچا رہے ہیں نا اسے، ٹھیک ہے، مگر اس کو تو آپ نے روکا نا، تو ہر یہ روکنا تو تکلیف، ایٹیکیٹ سے نا۔ ہاں تو ہر روکنا تکلیف نہیں ہے نا بھائی، واہ، اچھی خاصی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، سگنل لگا ہوا ہے یار، یہ تو یہ کو روک دیا، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ان کو سگنل نہیں لگانا چاہیے، میری جب مرضی ہے میں نکل جاؤں، کیا ضرورت ہے نہیں سگنل نہیں، وغیرہ دیکھیں لگانے؟ 4 افراد سے اگر آپ بچے کے بارے میں پوچھیں گے نا تو وہ یہی جواب دیں گے جو آپ نے دیا ہے، لیکن اگر 4 افراد سے معاشرے کے پوچھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ لوگ بچے کی بات کر کے میں نے مثالیں دی نا، آسانیوں کے لیے تو مثالیں دی جاتی ہیں نا یار۔ جی اچھا آپ کی عربی اندر آپ لوگ وہ کیا آپ کو عربی میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مثال و تمثیل ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ آپ لوگ کہتے تو ہیں مولانا حضرات جو علماء ہوتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ ابھی ہم مماثلت ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو مثالیں عطا فرماتا ہے نا بندوں کو سمجھانے بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ اچھا صاحب یہ بتائیں ابھی ہمارے باپو بلا تمثیل و بلا تشبیہ، ابھی بتائیں یہ شخصیات آئی ہیں، یہ کون کون شخصیات ہیں، تعارف تو کروائیں ذرا، کون کون آیا ہے؟ اس میں تو آپ اس پہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، کون آیا ہے؟ آپ بتاؤ نا بچے باپ، میں بتا دیتا ہوں، آپ بتا دیں باپو، آپ تو اسپیشلسٹ ہیں مدنی منوں کے معاملے میں، چلے یہ جو مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پہلے یہ دکھائیے، یہ اس طرف والے، اچھا اس طرف ہے، چلو جہاں سے باپو کہہ رہے ہیں وہاں سے سٹارٹ لیں، یہ دکھائیے بھائی، یہ ایک پیارے سے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین مدنی منع نظر آ رہے ہیں، نگران شورا کے بائیں جانب بیٹھے ہیں، یہ ہیں نگران شورا کے شہزادے کے بھی شہزادے، اور نام کیا ہے ان کا؟ سعد رضا، سعد رضا، یہ جو نگران شورا کے شہزادے ہیں بغداد رضا، ان کے بیٹے ہیں یہ، اور یہ نگران شورا کی یہ دکھائی، یہ شہزادی ہیں مدنی منی، کیا نام ہے آپ کا؟ معلوم ہے مجھے لیکن آپ تو بتاتے رہتے ہیں جی سمیا۔ آج اس پر ٹریننگ دے کر نہیں لایا نا، آپ جب ٹریننگ دیتے تو بولتے ہیں ورنہ چپ رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، یہ بھی تربیت ہے۔ بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ سمیہ۔ اور ابو کا نام کیا ہے آپ کے؟ ابو کہاں ہیں آپ کے اس وقت؟ کہاں بیٹھے ابو؟ مسکرا رہی ہیں برابر میں ہی۔ اور یہ جو آپ ایک پیارے سے ایک اور مدنی منع دیکھ رہے ہیں، دکھائیے ادھر کر لیجیے آپ ذرا ادھر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور، یہ نگران شورا کے جو ہے وہ نواسے ہیں، اور نام کیا ہے آپ کا؟ حنزلہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب مدنی چینل کے ناظرین یہ تو آسانی کے ساتھ مدنی منع مدنی منی آ گئے ہماری، اب ہم آپ کی جانب بھی آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، نگران شورا سے کیا مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کالز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حادث تعلیم چینل میں ساز کر رہا ہوں۔ نگران شورا فرمائیے کہ چھوٹے بڑے منع لینے اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسروں کے لیے کس طرح سے آسانیاں عطا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ دوبارہ ذرا چھوٹے چھوٹے مدنی منع ایک دوسروں کے لیے کیسے آسانی، کسی بڑے کی طرف سے آیا دینی اور دنیاوی معاملات میں۔ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ مدنی منع اور مدنی منیوں میں تو اتنا وہ سینس نہیں ہوتا،
بعض اوقات یہ کچھ کرتے ہیں، بعض اوقات پیار کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کبھی دھکے مار رہے ہیں، کبھی چھین رہے ہیں، کبھی دے رہے ہیں، بچوں میں ہی چل رہا ہوتا ہے. مگر یہ کہ جب بڑوں کو یہ دیکھیں گے نا تو وہاں پر ان کی ایک حساب کتاب شروع ہوتا ہے کہ ان کو کیسے گزار ہونا چاہیے. تو یہ تربیت ہوگی بڑوں سے. بڑے اصل میں تربیت کریں گے کہ کہاں آسانی کرنی چاہیے، کہاں نہیں کیسا کرنا چاہیے. اس مدنی منا کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے تو ماں کو یا والد کو چاہیے کہ وہ سمجھائے کہ نہیں بیٹا یوں نہیں کرو، یوں کرو، یوں نہیں کرو، یوں کرو، آپ کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. اور جیسے مثال کے طور پر دو مدنی منع اللہ نہ کرے جیسے لڑتے ہیں گھر کے اندر، تو فوراً ماں باپ جو ہے نا وہ یا بڑے بیچ میں انوالو کر کے پھر دونوں میں سلو کرائیں، محبت کرائیں، پیار کرائیں، گلے ملائیں، ہاتھ ملائیں کہ چلو اب کرنا نہیں. تو اسی طرح یہ ایک دوسرے کے لیے آسانی. لیکن اب آسانی کے لیے یہ ضروری یہ نہیں کیجیے گا کہ مطلب ایک نابالغ کی چیز اٹھا کر آسانی کے لیے دوسرے نابالغ کو دے دیں بلا اجازت شرعی. جو شرعی احکام اس کے دائرے میں کام ہے ان کو سامنے رکھ کر کام کریں. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا جو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ انہیں گلے ملائیں، ان کو درگزر سکھائیں، تو ان کا تو صبح سے شام تک کام یہ بھی آپ خود فرما رہے ہیں. آپ بھی صبح سے شام تک یہ کام کرتے رہیں. دیکھو کسی بھی گھر کے اندر کوئی ڈبل 12 گھنٹے تو بچے نہیں لڑتے میرے پھر اپنے گھر کی باتیں ہوتی ہیں تو یوں نارملی تو نہیں لڑتے نا. اب ہوتے بھی نہیں ہوتے ہیں. پھر یہ جس طرح مطلب کہ کبھی مطلب 2-4-6 دفعہ بہت زیادہ کر لیں گے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ محبت کرا دیں، پیار کرا دیں، سلو کروا دیں. یہ تو یہ کہ چھوٹے بچے جو ہے آپس میں لڑنا ہے، بس اگر چھوٹا بچہ بڑے کی طرف لپکتا ہے اس کو مارنے کے لیے، وہ بڑے ڈینجر ہوتے ہیں. ایسے بھی ہے گھر کے اندر عموماً ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ مطلب وہ تو چھوٹے سے منع ہوتے ہیں جو ان کو تھوڑا سا غصہ آ گیا ہوتا ہے تو وہ بال کھینچ رہے ہوتے ہیں گھر والے کے، یہ کر رہے ہوتے تو اس میں دلچسپی لے. یہ تو بالکل ہی نہ سمجھ، یہ تو ادائیں ان کی، یہ تو ادائیں. یہ بچہ نہیں کرے تو کیا بڑا کرے گا. یہ تو چلیں صحیح تھا کہ صبر کرے، آپ تو کہہ رہے ہیں دلچسپی لے اس میں. نہیں یہ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے بچہ آپ کو مطلب نوچتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہماری داڑیاں کھینچ لیتے ہیں تو کیا غصہ آ جائے گا یار، ارے داڑھی کھینچ لی، ارے نہیں کرتے بیٹا نہیں کرتے. تو چپک رہا ہے، آپ کو پیار کر رہا ہے یار. اب اس کو تو کیا پتا داڑھی کھینچنی ہے کہ نہیں کھینچنی. امامہ کھینچتا ہے، امامہ کھینچ لیتے ہیں، امامہ اتار دیتے ہیں چھوٹے مدنی منع. تو گھر میں تو یہ چلتا رہتا ہے. مشکلوں سے باندھا ہو، مشکلوں سے تو اب جو جن کو باندھنے کا ہی مسئلہ ہے، اب جو دن میں 10 دفعہ باندھتا اس کے لیے مشکل آسانی کیا ہے. بار بار کھولیں، بار بار باندھیں جب بھی حسب ضرورت، تو باندھتے وقت بھی نیکیاں ملیں گی الحمدللہ. چلیں جی دوسری کال کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال لے کر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمان کے شہر خصب سے میر سید اتاری عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع یقیناً بہت ہی اچھا ہے اور نگران شورا سے انشاءاللہ یقیناً بہت اچھے مدنی پھول اور مدنی مشورے اس سلسلے میں حاصل ہوں گے. عرض یہ کرنا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں جو ہم نے خود ہی اپنے اوپر پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں اور مشکلات کا شکار کر دیا ہے شادیوں کو، اس سے جو بے چینی نوجوانوں میں اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب اس بات سے آگاہ ہیں. خصوصاً جس خطے میں یہاں جاب کر رہا ہوں، یہاں پر یہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا طریقہ کار ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کے والدین کو ایک اچھی خاصی رقم دینا پڑتی ہے، اور جو یہاں کے لوکل باشندے ہیں وہ نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہی پریشانیوں کا شکار ہے. اگرچہ کہ اچھی خاصی نوکریاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی سے ہی پوچھا جائے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پیسے جمع کر رہا ہوں، کیونکہ بہت بڑی رقم لڑکی کے والدین کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں اتنی رقم دیں. تو اگرچہ کہ لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بس آپ کی ہونے والی بیوی کے زیور اور دوسرے خراجات کے لیے چاہیے، لیکن دراصل وہ شادی کو پیچیدہ اور مشکل ترین بنایا جاتا ہے. اور یقیناً پھر اس کی وجہ سے جو والدین اپنے اولاد کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں تو اولاد جو گناہوں میں پڑ جاتی تو یقیناً والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس پہ یقیناً اگر آپ کی مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں شادیوں میں آسانیاں یہ تو اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر صرف اسی پر ہم آج کا سلسلہ کریں یا کئی قسطیں بھی کریں تو غالباً اب ان یہ بھی جی ہمارے مدنی پھولوں میں شامل تھا یہ ہے نا یہ بات. ہاں کہ مطلب اس میں ریجن کا بھی پرابلم نہیں ہے نا کہ مطلب اس ریجن میں اس ریجن میں نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ ہے اسلام الدین کو ہم سمجھے نہیں ہے صحیح معنی میں، ہم نے پڑھا نہیں ہے صحیح معنی میں. اگر ہم اس کو پراپرلی پڑھ لینا اسلام الدین کے حوالے سے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھا صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کر جو میں کئی دنوں سے سول سوسائٹی کے لفظ دہراتا چلا جا رہا ہوں
یعنی میں خود اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہم بات تو کر رہے ہیں، اچھا عام آدمی بات سن رہا ہے، ایسا نہیں کہ بات نہیں سن رہا، لیکن وہ عام آدمی سوسائٹی کے اندر کو بہت بڑی چینجز لے آئے، وہ اس کی اتنی ایبیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب سول سوسائٹی یعنی جو معاشرتی تنظیم ہے، انجمن ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو سنیں، پک کریں اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور وہ کوئی انقلابی قدم اٹھائیں گے تبھی آئے گی، ورنہ اب وہ نا کہ مطلب وہ اپنے فلسفے لانا ہے. اپنے فلسفے جب ہم لاتے ہیں نا تو وہ ہر طرح سے معاشرے کی چیزوں کو کور نہیں کرتے. میں اس کو کیسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہ چلا جاؤں، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کیونکہ آگے کالز بھی لینی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا شارٹ کر کے بیان کر سکوں کہ جب ایک ان پروفیشنل آدمی جب کسی چیز کو مینیج کرتا ہے نا تو وہ بہت خرابیاں بھی پیدا ہو رہی تھی. مثال کے طور پر آپ گھر بنا رہے ہیں، اب گھر بنا رہے ہیں، یار ادھر کمرہ بنا دو، ادھر یہ کر، ادھر کر، یہ آسانی ہو جائے گی. لیکن 1-1.5-2 سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار یہ کمرہ ادھر غلط بن گیا تھا، کمرہ ادھر ہونا چاہیے تھا، یا اس کو یوں نہیں، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا. جب ان پروفیشنل شخص، غیر تجربے کار شخص، پیشہ ورانہ صلاحیتیں نہ ہو، جب وہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کام کے اندر فور دا ٹائم بینگ تو وہ تھوڑا سا پروفٹ یا ہو جاتا ہے، سہولت گین کر لیتا ہے. ادروائز وہ بہت زیادہ مطلب اس کے آگے جا کر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جب اپنے طور پر ہی اپنے تجربات کے ساتھ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو اس کے تھوڑا بہت آپ کو ریلیکسیشن یا نتائج نظر آ جائیں گے کہ دیکھو یہ ہوئے. بٹ اگر آپ لانگ ٹرم بیسس پر دیکھیں تو آگے جا کے گاڑی پھنس جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر چائنا میں افزائش نسل کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے انہوں نے قانون بنایا، پھنس گئے، ان کے لیے پوری ریاست پرابلم میں آ گئی. جرمنی میں بنایا، پھنس گئے. اب طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ اپنی لاجک لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک مسلمانوں سے جب بات کروں گا تو آپ یہ دیکھیے، ایک سوال کریٹ کریں کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے مطلب کہ معاشرے میں یہ ایشو آ گیا جی. اب 4 آدمی بیٹھ کر اپنی تبصرے کرنے کے بجائے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ آپ یہ کہیں کہ یار یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں، ذرا دیکھو قرآن و حدیث میں اس کا کیا حل موجود ہے. میں اتنی سی بات کہتا ہوں، تو کوشش کر رہا ہوں میں اپنی بات کو ریڈیوس کروں. میں صرف اتنی سی بات کہتا ہوں، تمام سول سوسائٹیز کو، جتنی بھی معاشرے کے اندر لوگ بہتری لانے کی یا پرابلم کو سولو کرنے کی تمنا یا آرزویں رکھتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں، ایون کہ گھر کے اندر بھی چھوٹا سا ایشو آتا ہے، میں ایک سوال آپ کو آج کے سلسلے کے ذریعے کہتا ہوں، اس کو کریٹ کریں اور وہ یہ کہیں کہ یار قرآن و حدیث میں اور اسلام و دین میں اس کا کیا حل ہے، ذرا دیکھو. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت یہ برتی تھی کہ اللہ کے کلام میں اور رسول پاک کے ارشاد میں اس کا کیا حل بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام آ کر یہ بیان کرتے تھے، ہم نے یہ حدیث سنی، ہم نے یہ فرمان سنا ہے. اس طرح سولوشن حل نکلا کرتے تھے. آج بھی پورے معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ آ جائے، اس بگاڑ کا حل اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں. آپ وجہ فرما رہے ہیں حضور، آپ کی بات کو ڈینائی تو کیا جا ہی نہیں سکتا، ایسی پیاری بات کہہ رہے ہیں کیونکہ یہی روح اسلام ہمیں جو ہے بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کے اصولز بنا رہے ہوتے ہیں، رولز بنا رہے ہوتے ہیں، برادری بیسز پر قوانین بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے تو خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان کی تو انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم بیٹی والوں کا تحفظ کر رہے ہیں، بیٹی والوں کا کوئی پرابلم نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، اس طرح کے جو معاملات جو ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نیت تو دیکھیں پیچھے. دیکھیں میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ جو آپ بھی جو اس وقت فرما رہے ہیں نا، یہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں جی. میں اسی لیے ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہوں سول سوسائٹیز کی ان افراد کو، ان اتھارٹیز کو، ان مطلب کہ وہ انفلوئنشل پیپلز کو جو معاشرے میں اپنا اثر رکھ. مثال دیتا ہوں، کہیں مساجد کم ہیں، کئی مدارس کم ہیں، یا کئی دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کس کو کہ ہمارا مسئلہ حل کرے، وہ دعوت اسلامی کو اپروچ کرتے ہیں. صحیح. بھائی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ خود کریں. اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک کام کر رہا ہے، اور اس کام کے دوران اس سے جلدی ہو جائے گا. ایک علاقے سے ایک مکتوب آیا میرے سنت کے نام کہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، علم دینی اور دنیاوی تعلیم کے یہ مسائل ہیں. میں نے غور کیا تو مجھے آپ کی ذات نظر آئی. آپ اگر اپنے ذمہ داروں کو کہہ دیں تو ہمارے علاقے پر کچھ نظر کریں
اور ہمارے یہ چیزیں کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے. تو جب ایک کو مسجد بنانی تھی، مدرسہ بنانا تھا، یا دینی علوم اس طرح کی چیزیں کرنی، تو وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے. ویلفیئر کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں زلزلہ، سیلاب، طوفان آ جاتا ہے، تو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو اس میں وہ انفلوئنشل پیپل ہیں، وہ اثر رکھتے ہیں معاشرے میں، کچھ کر سکتے ہیں. میں یہی عرض کر، دعوت اسلامی اپنے طور پر تو پیغام دے گی، لیکن اگر ان تمام تر این جی اوز، ان تمام تر جو ادارے، جو چھوٹے موٹے ہزاروں کے ادارے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، آپ یو کے میں جائیں اتنے ادارے ملیں گے آپ کو. یعنی میں یو کے میں ہی لندن میں تھا، میں لندن میں ایک اجتماع میں جا رہا تھا، مجھے ایک شخص اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے. فرسٹ ٹائم ہماری ان سے ملاقات ہوئی. وہ مطلب کہ اتنا پرسنلی ملاقات بھی ایسے ہوئی کہ میں جاتے جاتے گھر میں وہ چائے کی ترکیب تھی، میں چائے پینے کے لیے وہاں گیا، تو وہی ان کا یہ فیملی ممبر تھا جو آ گیا، اور اس نے آ کر وہ ہم بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اس نے انوالومنٹ کر دی. کہا نہیں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. وہ سماجی حوالے سے وہاں کا ایک فعال فرد تھا. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. اب میں ان کی طرف میں کہا بھائی چلے بھائی حضور آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جان پہچان میں تو وہ اتنی خاص تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے بھائی. اچھا مجھے اجتماع میں بھی جانا تھا مگر ہمارے پاس تھوڑا اسپیس تھا. اس نے اپنا جو بھی تجربہ یا جو اس کے ذہن تھا دیا. الحمدللہ رب العالمین میں نے اس کی ساری سننے کے بعد جو اسلام و دین اس معاملے میں حل دیتا ہے، خدا اسلام جو سکھا میں نے رکھا، وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ تھوڑی دیر کہنے لگا دیکھیے میں تو مطلب میری ان سے پہلی ملاقات تھی، بولا اب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی میں لے کر اجتماع میں جاؤں گا. یعنی وہ اس فیلڈ میں تھا ہی نہیں وہ آدمی. اچھا گاڑی میں لے کر چلے. راستے میں اس نے پھر اپنے وہ ساری چیزیں کی. میں نے اس کو پھر حل دیا. میں نے کہا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں آپ کو برا بھلا کہیں، کیونکہ آپ ٹیمپریری چیز کر کے جا رہے ہو، ان کے لیے پورا حل نہیں بنا رہے آپ. وہ آپ کے کہنے پر کر تو لیں گے لیکن آگے جا کر وہ اسٹک ہو جائیں گے. پھر اس کو میں نے آگے کی ساری سٹوری دی کہ آگے کا یہ ہو تو آپ کچھ کریں نا. تو کہا اس طرح تو آپ نے غور ہی نہیں کیا تھا. اب یقین مانے سلمان بھائی، یہ شخص جو صرف 4-5 منٹ کی جو شروع کی کہانی تھی، اس کے بعد سے لے کر میرے پورے اجتماع تک، یہ اینڈ تک یہ شخص بیٹھا رہا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. یعنی سولوشن جو ہے نا اسلام و دین میں ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو جو بھی آپ شارٹ کر سکیں آپ شارٹ کیجئے گا. لیکن میں نے یہ بات واقعیتاً میں نے عرض کی ہے کہ یہ اس وقت بہت ضرورت ہے. میں مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ضرورت ہے کہ آپ چاہے کمیونٹی چلا رہے ہیں، آپ این جی اوز چلا رہے ہیں، آپ ویلفیئر چلا رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام چلا رہے ہیں، مہربانی کر کے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اس معاملے میں کیا حل دیا ہے، اور آپ مفتیان کرام کو دعوت دیں کہ آپ آ کر ہمیں اس کا حل دیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کو دعوت دیں، اور جو بھی عاشقان رسول کو دعوت دے وہ آ کر آپ کو اس کا حل بتائیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس کا یہ حل موجود ہے. خود سے نہ سمجھ لیں، خود سے نہ سمجھ لیں اور حل وہ دے گا. جیسے کہ اگر کیس کس کے پر ہو تو اس کو اگر اس کے ہاتھ میں وکالتی کتاب دے دو کہ اس کے اندر آپ کے کیس کے متعلق حل موجود ہے، تو ایک عام آدمی اپنا ہی کیس کا بھی حل نہیں پڑھ سکے گا. ایک وکیل کی کتاب کے اندر، ایڈوکیٹ کتاب کے اندر اس کو ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو یقیناً قرآن کریم ہمارے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی جنہوں نے سمجھا ہے اسے رابطہ کرنا پڑے گا. آپ نے ماشاءاللہ اتنی جو گفتگو کی ہے، میں نے واقعیتاً مجھے اندازہ ہے کہ میں نے ٹائم آپ کا زیادہ لیا ہے، مگر اس کو میں بہت کھول سکتا ہوں. میرا ذاتی ذہن تھا کہ اس پر تفصیلی جواب ہونا چاہیے، اور آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی بات سے ریلیٹڈ جو ابھی ہماری موضوع چل رہا ہے، ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال آیا ہے، اس کو میں ایز اٹ از جو ہے وہ شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی 1 سال ہوا ہے مدنی چینل جب سے چلا ہے، تب سے نہ گانا سنا ہے، نہ ڈرامے اور نہ فلم. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نماز کی پابندی کی کوشش ہے. میں اس وقت بہت پریشان ہوں، اور بھائی کی شادی ہونی ہے، سب ایک طرف ہیں اور میں اکیلی ہوں. بھابھی اور کزنیں کہتی ہیں کہ ہم بھائی کی شادی میں سارے ارمان پورے کریں گے. پھر مجھے کہتی ہیں کہ تیری اس بھائی سے کیا دشمنی ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم اس کی شادی پر گانے چلانے سے منع کر رہی ہو.
اب میرا یہ حال ہے کہ اس گھر میں گانے چلیں گے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں. میں کہاں جاؤں مجھے بتائیں. مدینے. ارے یہ وہ بھی بغیر محرم کے کیسے سفر کریں گے؟ اللہ اللہ. یہ ہے، یہ آپ کا یہ جو سوال آیا یہ آپ اکیلی نہیں ہیں. آپ جیسے کئی اسلامی بھائی پھنسے ہوئے ہیں، کئی اسلامی بہنیں پھنسی ہوئی ہیں، اور یہ علم دین سے دوری ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ وہ اس نے کیا گناہ کیا ہے. گناہ سے تو بیچاری بچا رہی ہے. تو گناہ تو مطلب یہ کہ یہ اس کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جب مل گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ آپ کو بچانے کی. آ جاؤ چلو. اور میرا بیٹا. اللہ 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 اللہ. اسلامی بہنیں بھی ہیں. یہ جو ڈائریکٹر جب بوتل بڑی ہوئی تھی نا تو مجھے کہا تھا کہ یار وہ آ رہی پورا. تو ابھی یہ مطلب یہ بھی تو ایک ہے نا. دیکھ اب اس کو تو نہیں نا سمجھ پڑے گی کہ میں کدھر آ گیا نہیں کیا آ گیا. اب یہی وہ ہے نا جو داڑھی نوچے. بھلے یہی ہے نا، یہی عمر ہے نا. اتنی عمر کا اب اس کو کیا پتا مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب یہ آپ کے قلم کی طرف اور نہیں یہ اس قلم کو چھوڑ دیں. یہ دعوت اسلامی والوں اب میری قلم پر تصرف فرمائے جو اگر تصرف فرمانا ہے آپ جو فرما رہے ہیں اگر وہ قلم سستا ہے لیکن والا سستا ہے، وہ سستا ہے مگر اس کا تاوان بھاری ہے. تاوان سے تاوان مطلب ایک قلم ضائع کر دے، بچہ قلم ضائع کر دے. آپ کو دے دیا نا؟ نہیں مجھے نہیں دیا ہے، یہ دعوت اسلامی کا قلم ہے. یہ یہاں رکھا ہوا تھا. اب کیا کریں اس کا دعوت اسلامی کا؟ نہیں تو میں بچے کو نہیں استعمال کرتا، بچہ تو ضائع کر دے. آپ نہیں کرا سکتے، اگر میرا بچہ ہو تو وہ کر سکتا. کسی کا بھی نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی کی چیز ہے، وقف کی چیز ہے، جس کام کے لیے ہے جس کام کے لیے اس کام میں استعمال ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اصل میں سوال سنجیدہ ہے. غصہ آ رہا ہے؟ غصہ کیوں آئے گا یار، یہ کوئی غصے کی باتیں ہیں یار. تو سوال چونکہ بڑا سنجیدہ ہے اور اسلامی بہن یہ آزمائش میں بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے. پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مدد کرے، مددگار پیدا کرے. ایسے میں امیل سنت کی تعلیمات بڑی مدد کرتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ سافٹ کارنر والے فیملی ممبر ڈھونڈے جائیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا حل بتا رہا ہوں. یہ کہ میں یوں کر لوں یہ کر لوں، یہ نہیں ہوتا. آپ برائی کو دل میں برا جانیں اور اپنے طور پر ساری کوشش کریں برائی کو ختم کرنے کی اور خود برائی میں انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کے حوالے سے. پھر سافٹ کارنر ڈھونڈیں. تو جب سافٹ کارنر والے آپ کو لوگ ملیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نہ کوئی مددگار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب عمل کریں گی نا تو اللہ آپ کے لیے اسباب و آسانیاں پیدا کرے گا. یعنی میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میری شادی کے وقت بھی میرے لیے کچھ آزمائشیں تھیں. میں 91 میں مدنی ماحول میں آیا تھا اور 93 میں میری شادی ہوئی تھی. 2 سال ہی ہوئے تھے اور دو سال کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی تو نہ گھر میں ہم لا پاتے، اپنی ذات میں لا پاتے تھے. لیکن ظاہر ایک مدنی ماحول سے تو وابستگی تھی. اب اس میں مجھے خود میری شادی کے لیے جو میرے گھر والوں کا مجھے ذہن بنانا پڑ رہا تھا اور ہم ظاہر ہماری شادیاں بغیر مووی کے تو ہوتی نہیں تھیں. اب میں نے وہ مووی لانی نہیں تھی. تو جو وہاں پر آزمائشیں تھیں تو وہ اگرچہ بہت زیادہ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کر دی اور کام کافی بہتر ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یوں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے طور پر کہہ رہے پھر اللہ تعالیٰ کسی جان کو طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ ہمت سے کام لیں، دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرتی رہیں. اللہ مددگار بھی پیدا کرنے والا آپ کو ہمت دے، صبر دے. یہ جتنے بھی اس طرح کے فیملی ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، میں ان سب کو یہ سمجھے کہ مدنی پھول دے رہا ہوں کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اس لیے لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ان چیزوں سے خود کو بچا کر اب کام کریں. اچھا، یہ ہے کہ شادی کی بات چلی کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اگر کچھ ہی پتہ چل جائے؟ خواہش تھی کہ امیر السنت پڑھائیں؟ مطلب پر وہ مطلب کہ وہ ترکیب نہیں تھی. وہ مطلب 93 میں تھا تو جیسے وہ ملنا یا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فریکوینٹ وہ ظاہری قرب کی وہ نارملی ہو گیا تھا. ہاں نہیں نارمل نہیں نارمل. مجھے یاد پتہ شاید میرا نکاح حضرت قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाया था, अल्लाह अल्लाह। जो मुझे याद है उन्होंने पढ़ाया। आप फरमा बात है ये, यानी एक निकाह है बंदा जो है, वैसे आपको माशाल्लाह इतनी पुरानी बातें और ये याद रहती है। नहीं, आदमी थोड़ा बहुत याद आ रहा है ये, मतलब जो क्योंकि उसमें मेमन मस्जिद, बोल्टामा की मेमन मस्जिद में मेरा निकाह हुआ था। हाँ, ये तो उसमें कारी रजाउल मुस्तफ़ा साहब निकाह पढ़ाते थे, और एक आध कम्युनिटी के जो हमारे होते निकाह पढ़ाते, तो अगर हम पर्सनल रिक्वेस्ट करें तो सैयद शातिर अबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गरीक रहमत फरमाए, या इस तरह और जो जिनको उम्मन दी जाती थी दावत, वो आके निकाह पढ़ाते थे। मुझे 99% जो मुझे याद पड़ता है कि सैयद शातिर अबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरा निकाह पढ़ा। ऐसे निकाह नामे पे लिखा हो तो होता है नाम वगैरह से, तो अब वो देखेंगे तो पता चला, हादसा तो था नहीं जिससे आदमी। अच्छा, आप सबका जहन बना रहे थे, सबका जहन बना रहे थे कि यूं शादी करनी, आपका जहन कैसे बना? किसने बना? हाँ, शादी के लिए नहीं, आप फरमा रहे हैं ना मसला हो रहा था, कुछ ना कुछ तो जहन बनाना पड़ रहा था, बना हुआ नहीं था। अमीर सुन्नत के बयान सुनते थे, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते थे। सही है, शादी तो एक दफा होती है, उसमें तो लोग कहते हैं कर लो, अभी तो फरमाते थे नौजवानों के बारे में, शादी एक बार होती है उसके बारे में, शादी में गुनाह होते उसके बारे में, इन तमाम तर चीज़ों के मामले में अमीर सुन्नत ही तो तरबियत फरमाते थे। जिस वक्त की अमीर सुन्नत बात कर रहे हैं ना, बल्कि आज भी मेजॉरिटी, ये आलात नेकियों के लिए कम और गुनाहों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। माशाल्लाह। सवाल है जी मौजू के ऊपर, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि कोई आदमी पेपर दे रहा हो तो उसकी मदद करके आसानी पैदा करनी चाहिए या नहीं? कुरान करीम ने इस मामले में बड़ी वाज़ेह हिदायत अता फरमाई है, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और तक़वे में मदद करो, गुनाह और बुराई के कामों में मदद ना करो। तो जब आप देखिए कि कोई बुराई और गुनाह में पड़ रहा है तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करना है कि वो बुराई बआसानी कर ले, इसकी इजाज़त हमें कब मिली है? तो हमारा दीन इस मामले में जो हमारी रहनुमाई फरमा रहा है वो ये है कि हमें नेकी और तक़वे में मदद करनी चाहिए, बुराई और गुनाह में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात आपके साथ बैठे होते, एक दफ़ा जुलूस का मंजर जो है वो चल रहा था, आप यहाँ किसी कमरे में हमारे साथ जो है वो अपना थे, तो आपने अमीर सुन्नत को देखा। हालांकि अगर हमारे साथ बैठे हुए लोग या वहाँ लोग, किसी को भी कुछ जो है वो अपना नहीं पता चलता। आपने बोला अमीर सुन्नत को कुछ यानी तज़ब्ज़ुब वाला, यानी आपने आइस अमीर सुन्नत की देखी आंखें, और हमें कहा कि यार कुछ है, मतलब वो अमीर सुन्नत कंफर्टेबल जो है वो अपना नहीं है, और फिर वाकई वो गरीबन अगले ही लम्हे या कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है वो अमीर सुन्नत, तो ये हाँ। मैं आपको इससे ऊपर की आगे की बात बताऊं, मदनी मुज़ाकरे रबी अव्वल शरीफ के थे। पहले मैं बात बताता हूँ, फिर मैं अपने मुद्दे की तरफ आता हूँ। रबी अव्वल शरीफ के मदनी मुज़ाकरे थे, अमीर सुन्नत ने फरमाया मदनी कसौटी, और निगरान शुरा ने नाम बता दिया कि ये मदनी कसौटी में जो है वो कौन, हकीम लुकमान। निगरान शुरा ने बोल दिया शुरू में हकीम लुकमान। ये बताएं, एक मुरीद का एक पीर के साथ इतना मजबूत रिलेशन ये कैसे बनता है? हाँ, पीर जान ले तो कोई अचंभे की बात नहीं है, मुरीद कैसे? पीर ही करता है भाई। क्या जो भी अच्छा होता है पीर के फैजान से होता है, मुरीद का कमाल क्या है? कैसे होगा, ये कैसे बनेगा? तो मतलब जो पीर का फैजान तो सब पे उड़ाई है, उससे पूछो गुड्डी कैसे उड़ रही है, गुड्डी को क्यों पूछते हो तू कैसे उड़ रही है? पीर का फैजान तो सब पे ही है, पीर का फैजान तो सबके लिए ना। असल में फेस स्टडी साथ रहने से आप भी साथ रहेंगे ना किसी के नॉर्मली तौर पर। देखें, एक साल से तो मैं भी 2 साल से मदनी चैनल में नाजरीन भी देख रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मतलब इतना नहीं है साथ, लेकिन हूँ तो सही ना जी। लेकिन आज सिलसिले के शुरू में हमें तो रीडिंग नहीं हुई, अब बाद में कुछ वो सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन वो शुरू में नहीं हुआ ना। लेकिन आपको तो माशाल्लाह एक तरकीब होती है। हम चाहते हैं भी हमारा ताल्लुक भी अमीर सुन्नत से ऐसा हो। आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मैं क्या करूं कि मुझे भी अमीर सुन्नत की पसंद का भी ख्याल रहे, नापसंद का भी ख्याल रहे, और मेरा ज़हन ये बने कि जो अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं हमें उसके मुताबिक आगे खुशी करने वाले काम करते रहे ना। ये कैसे? डेफिनेटली कि जब पीर साहब की असल अमीर सुन्नत इतनी कोई छुपी बंद किताब नहीं है, खुली किताब है। आपने अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो आप बड़े मतलब कि क्लियरली आप बयान कर देते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब जो उसमें से ले ले, अब ना मैं डेफिनेटली उसको 100% फुलफिल कर पा रहा हूँ, ना शायद कोई मुरीद 100% फुलफिल करने की पोजीशन में आ जाए। जितना मैक्सिमम आप कर सकेंगे इंशाल्लाह उतना ही आपको मारिफत और कुर्ब की नेमत नसीब होगी। मैं इतना अर्ज कर सकता हूं। अब ये है कि सिलसिले का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है,
بہت ہے سلسلے کا چلا تو آپ کال شامل کریں. یہی کہہ رہا ہوں ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے اپنی باتیں ہو جا رہی ہیں, صرف 2 کالس ہوئی ہیں. نہیں باپو میسیجز ہو رہے ہیں, ہم ناظرین کی بات بھی ہو رہی ہے. کالس کی بات ہو رہی ہے, 2 کالس ہیں ابھی. کال دیکھیں جی ہم بھی ناظرین ہی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. تو پھر آپ کالس ریکارڈ کرائیں, بیٹھے ہیں, اب کالس آئیں گی. ٹھیک ہے مرحبا. چلیں جی کالس دیجیے. میں زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں بہت گناہ گار ہوں اور میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں جوا کھیلتا ہوں کرکٹ میچ کے اوپر. تو اس عادت سے میں اپنے چھٹکارا چاہتا ہوں. مجھے اس عادت کو چھٹکارا پانے کے لیے آسانیاں کی رہنمائی فرمائیں کہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت فرمائے. آپ کا خود یہ سوچنا کہ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں بہت خوش آئند ہے. سبحان اللہ. آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو یہ سوچ بھی ملی ہے, کیا بات. اور اس سوچ کو آپ آگے لے کر بڑھیں, اور جو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہیں, ایسے لوگ مل رہے ہیں, ان سے تعلق ختم کریں, یعنی کہ ان سے دوستی ختم کر دیں آپ, اور آپ ایک اچھے اور نیک لوگوں کی وہ صحبت میں بیٹھنا شروع کریں, اور کثرت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. بلکہ میں آپ کو کثرت کے ساتھ ایک ورد پڑھیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, غین ہے استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ کثرت کے ساتھ یہ ورد پڑھیں, باوضو رہیں, اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے, یعنی آفتاب سورج کے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باوضو رہیے گا, بس باوضو رہیے گا اور یہ کریں. اور نماز تو خیر جو بھی فرائض ہیں ان کی تو خیر پابندی کرنی ہے, مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات دلا دیں گی. اجتماع میں آئیں, دعوت اسلامی کے مدنی چینل صرف دیکھتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ گھر بیٹھے میرے رب کی رحمت سے آپ کو ایک روحانیت نصیب ہوگی, ایک اسپریچولیٹی نصیب ہوگی, اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ نصیب ہوگا. اب دیکھیں مدنی چینل کی صحبت ہمیں گناہ چھوڑنے پر کی سوچ دے دیتی ہے, تو جب آپ کو واقعی عاشقان رسول کی فزیکلی جب صحبت ملے گی تو کیا آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اور اگر آپ مرید نہیں ہیں تو امیل سنت کے مرید ہو جائیے. اگر آپ مرید ہونا چاہیں تو کال کر دیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو مرید بنا دیا جائے گا, کہ جب انشاءاللہ کامل پیر سے نسبت ہو جاتی ہے تو گناہوں سے بچنے میں مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مزید کال دیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بچوں کی امی کو نصیحت کرے تو کس انداز سے کرے, اور اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے تو کس انداز سے کرے, اس میں کیا آسانیاں ہو سکتی ہے کہ اسلامی بہن جو ہے وہ ان نصیحتوں کو قبول کرے. دیکھیں سمجھانے کا جو طریقہ ہے نا وہ نرمی ہے. عموماً سختی سے سمجھانے کا جو مرحلہ ہے نا یہ بہت آگے آیا کراتا ہے, بہت آگے آ کر آتا ہے. حتی الامکان بندہ کوشش کرے کہ جب سمجھانا ہے تو نرمی سے سمجھائے. اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے کہ ایک شخص کانچ کی چوڑیاں لے کر کہیں جا رہا تھا, تو ایک وہ حوالدار نے اس کو زور سے نیڑیاں ماری, او بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب پہلے تو چوڑیاں تھی, اب تو کانچ کے ٹکڑے رہ گئے. ختم ہو جاتی ہے بات. اسی طرح مطلب یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ اگر کسی نے سمجھانے سے پہلے ہی اس کو کوئی مطلب اس طرح کی چیز کر دی, ڈانٹ دیا یا جھاڑ دیا, تو وہ ایسی مثال ہے کہ جیسے اس پیالے میں اگر آپ نصیحت کا پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی سوراخ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس سوراخ سے نصیحت نکل جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور سختی کریں گے تو آپ نے گویا کہ اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا, اب آپ کتنا ہی پانی ڈالیں وہ نکل جائے گا. لہٰذا نرمی ہی سے نصیحت اور سمجھانے کا سلسلہ, اس میں عاجزی بھی کام آتی ہے, لجاجت بھی کام آتی ہے, اور اگر کوئی ایسا موضوع ہے تو یقین مانے رونا بھی کام آتا ہے. آنسوؤں سے بندہ سمجھائے نرمی کے ساتھ, آنکھوں میں پانی آ جائے. الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پتھر سے پتھر دل بھی اگر عورت ہوگی نا وہ آنسوؤں کے معاملے میں پگھل جائے گی, یا پتھر سے پتھر مرد بھی ہوگا نا دل کا وہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عورت کے آنسو دیکھ کر اللہ نے چاہا تو اس کے دل میں نرمی آ جائے. آپ دیکھیں نا بچے آپس میں تھوڑے سے لڑتے ہیں, اس میں جو رونا شروع کر دیتا ہے نا تو ہمدردی ادھر چلی جاتی ہے, نہیں یار لگتا ہے یہ زیادہ مظلوم ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا کوئی ایسا روتا ہے نا تو پھر بس اوقات ایسا بھی ماحول بن جاتا ہے, بس ابھی رونا نہیں شروع کر دینا, ایسے بھی جملے کہہ دیے آتے ہیں.
اب تو وہ رونے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس لیے مطلب اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، کی عادت نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کہ رونا جلدی آ جاتا ہے۔ تو بعد میں وہ نصیحت کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، یعنی شوق سے میری مراد یہ ہے کہ بات بات پہ نصیحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپو نے کہا مہروز بھائی پین دیجیے گا، اب میں نے اٹھایا یہ والا پین دے دیا، باپو بولے ہاں اسی لیے رکھ لیے تھے، یہ والا پین میں نے اٹھا کے دیا۔ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، باپو فرمائیں گے مہروز بھائی یہ میرے قریب تھا، آپ کو یہ دینا چاہیے تھا، چلو اچھا یہ لے، مہروز بھائی یہ زیادہ اچھا والا تھا، آپ کو یہ دینا چاہیے تھا۔ اب یعنی بندہ کرے کہ اب یہاں سے دے رہا ہوں تو نہیں یہ یہاں سے دینا چاہیے تھا، کرے گا ایسا آدمی پھر اکیلا رہ جائے گا نا۔ پھر اس کا اصل میں آدمی کو بھی تو سمجھ ہونی چاہیے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا کا، جب بندے کو پہچان لے تو 3 اٹھا کر رکھ دو، تو جو چاہیے لے لینا۔ کیا بات ہے، اپنا بھی تو ٹائم بچائے نا آدمی، ضروری ہے کہ 1 2 3 کے چکر میں اپنے پڑے رہے۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ مرحبا جی باپ، آپ کو بھی تو شوق تھا نا کہ تینوں میں سے 2 تو میرے پاس رہنی چاہیے، تینوں وہاں رکھ دیتے استعمال، تینوں بھی ادھر رکھو، تب استعمال اس نے ایک نہیں کرنی تھی، کون تھا 3 اٹھا کے استعمال کرنی تھی، آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا اور ان کی کافی باتیں بچ جاتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ رکھ دیے جہاں تھے وہیں پہ رکھ دیے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ ایک بات یہ معلوم کرنا چاہیں گے، جیسے کہ مدنی منوں کو بچوں کو آسانیاں دیتے ہیں نا، ٹاپک سے حوالے آسانیاں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آسانیاں صلاحیتیں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں اپنے جو ان کی صلاحیت ہوتی ہیں آسانیاں، تو بچوں کو کس حد تک جو ہے آسانیاں دی جائیں؟ بعد بہت آسانیاں دے دیتے ہیں، میں مثال سے سمجھائیں، اس طرح نہیں سمجھنا ہے۔ ایک باپ نے جو کاروبار سیٹل کر کے بیٹے کو دے دیا، آؤ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اور ایک کے پاس سب کچھ ہے، وہ کہہ رہا بھائی ہم نے ایسے نہیں کمایا، چپلے گھسی ہیں، یہ گنجے ایسے ہی نہیں ہو گئے، بال سفید ایسے ہی نہیں ہوگا، یوں ایسے ہی نہیں ہو گیا، جاؤ تم بھی محنت کرو، پہلے کچھ کر کے دکھاؤ پھر آنا ہمارے پاس۔ جب یہ اس طرح انداز میں تو نہیں سمجھانا چاہیے، لیکن کوئی بھی ایک اہم ذمہ داری دینے سے پہلے اگر اس سے آزمائش اور کسی بھی کٹھن مرحلے سے گزرنے کی تربیت دی جائے جی، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کسی عام سپاہی کو بھی گن دے کر بارڈر پہ نہیں کھڑا کر دیا جاتا جب تک اس کے پیچھے اس کی ساری مشق اور ایکسرسائز نہیں ہوتی، ورنہ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اگر آپ کسی کو تربیت کے مراحل سے گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کو اس جگہ کی جب بیٹھے گا تو قدر ہوگی۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے ایک بزرگ کے پاس پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک زیادہ ذہین تھا۔ اس بزرگ نے جو استاد صاحب تھے بلا وجہ اس ذہین شہزادے کو وہ مطلب کہ اس کو سزا دی، ٹھیک ہے، جب سزا دی اس نے تو دل میں رکھ لیا کہ میرے کو قصور ہی نہیں تھا، بیٹا بیٹا دے دی سزا۔ تھوڑے عرصے کے بعد والد کے انتقال کے بعد وہی جو طالب علم تھا شہزادہ وہ تخت نشین ہوا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنتے تھے پہلا کام یہ کہ استاد کو بولا بھائی، استاد صاحب آ گئے اور استاد صاحب نے سے کہا کہ آپ کو یاد ہے؟ کیا بیٹا؟ بولا آپ نے مجھے ایک دفعہ بلا وجہ سزا دی تھی۔ بولا مجھے یاد ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ بیٹا میں جانتا تھا کہ تیری ذہانت اتنی تھی کہ تو ہی تیرے باپ کے بعد جانشین بنے گا، تخت پہ بیٹھے گا، لہٰذا میں نے تیری تربیت کی تھی کہ دیکھ لے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اس کو وہ تیری سزا نہیں تھی، وہ تیرا سبق تھا۔ جو سونا آگ میں جلنے سے اور ہتھوڑی کی مار سے بھاگے نا وہ گلے کا ہار نہیں بنا کرتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ، زبردست بات کی ہے۔ لیکن اتنی زیادہ توڑیاں بھی نہ مارے نا کہ وہ ہار بھری نہ۔ آپ سنا رہے دیکھیں یہ کام تو آپ کرتے رہے نا، میں تو مثال ہی دے سکتا ہوں، باقی کیا قصہ کہتے ہیں وہ آپ دیکھ لینا نا۔ ایک کال لیتے ہیں مدینہ میں۔ جناب میں سب سے پہلے اپنے نگران شورا قاضی محمد عمران قاضی صاحب کا وزیر قاسم ملالیا اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کا جو ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں، اس کا موضوع ماشاءاللہ بڑا اچھا رکھا ہے، آسانیاں پیدا کرے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے آج ضرور جو ہے وہ ڈسکس ہو کہ علماء نے یہ دین جو ہے نا آسان کر دیا ہے، اس حوالے سے کچھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو کہ علماء دین کو مشکل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ دین کو آسان کرنے والے ہیں۔ حضور پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے سلسلے کو سراہا، پسند کیا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ علماء نا علماء دین پہنچانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ علماء اپنے طرف سے کوئی دین کو اپنی طرف سے کوئی کریٹ کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر ایک سوال کیا تو علماء نے آپ کو جو دین میں اس کا جو جواب موجود ہے علماء نے وہ پہنچایا ہے۔ اب آپ اس کو اپنے لیے سخت لے رہے ہیں یا آسان لے رہے ہیں یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دین تو دین ہے نا،
تو دین پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کہہ دیں گے یہ ناجائز ہے, آپ بولو گے کہ یار یہ عالم صاحب نے مشکل, عالم صاحب نے تو قرآن و حدیث کی بات کی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ علماء کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ ڈائریکٹ دین پر بات کر رہے ہیں. اس نے کو اپنی طرف سے آپ کو تھوڑی کہا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی الماظ اللہ کو سور کھاتا ہے تو علماء منع نہیں کریں گے. تو آپ بولے اگر علماء نے سور کھانے سے منع, سور کھانے سے اسلام و دین نے منع کیا ہے. سور کو تو اسلام و دین نے حرام کیا ہے, شراب کو اسلام و دین نے حرام کیا ہے, جوئے کو اسلام و دین نے حرام کیا ہے, بے پردگی کو اسلام و دین نے اسے روکا ہے. تو جس چیز سے اسلام و دین روک رہے ہیں آپ اس سے روکیں گے نا. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ یہاں پر علماء کے بارے میں چونکہ مسکنسیپشنز بہت ہیں, غلط فہمیاں بہت ہیں, لہٰذا ہمیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح بات بتا رہے نہیں بتا رہے. اگر آپ صحیح عالم دین تک آپ کی اپروچ ہے جو واقعی دین کا عالم ہے اور وہ مطلب کہ وہ صحیح گائیڈ کرنے والا ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دو کام بھی کرتا ہے. ایک کام یہ کہ آپ کو ایک کام سے روکتا ہے, پھر اگر آپ سے دوسرا سوال کرے کہ اچھا مجھے کو حل بتائیں, انشاءاللہ وہ کو حل نکال کے بھی دے دے گا. مرحبا. یہاں ہمارے سلسلے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم تنظیمی طور پر بھی کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسلامی بہن کا سوال ہے اور یہ میاں والی سے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج ایک اجتماع ذکر و نات تھا, اس میں جانا ہوا تو بعد اسلامی بہنوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو یہ کام مشکل بنا دیا ہے, ہمیں رات کو وقت ملتا ہے اور آپ لوگ رات میں اس طرح کی محافل اور اجتماع ذکر و نات نہیں کرتے, کچھ آسانی کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا طریقہ کار ہے کہ اسلامی بہنیں جو بھی مدنی کام کرتی ہیں ان کو مغرب کی نماز سے پہلے اپنے گھر پر جو ہے وہ پہنچنا ہے. تو کوئی کیا فرمائیں گے آپ؟ آسانی کی ہے, کیا بات ہے, آسانی کی ہم نے کہ اسلامی بہنوں کو جب آپ رات تک دیر تک مدنی کاموں میں رہتے تھے تو ان کے گھروں میں مسائل پیدا ہو گئے تھے. ایک طرف آپ ان کے اندر دین کا درد پیدا کر رہے ہیں, قرآن پیدا کر رہے ہیں. جب اپنے درد اور قرآن کو پریکٹیکل کرنے جاتے تھے تو ان کے گھر میں مسائل ہوتے تھے. شوہر ناراض, تو ساس ناراض, تو ماں ناراض, تو باپ ناراض, تو بھائی کے مسائل, رات کے مسائل, اتنے مسائل ہوتے تھے. یہ تو آپ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو یہ تو رات دیر تک تو ویسے ہوں نارملی دیکھیں, نارملی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا یہ 7-8 بجے گھر آ جاتے ہیں. ایسی بات. تو عورت تو اس ٹائم پہ زیادہ ان کے لیے اویلیبلٹی ضروری ہے, نہ کہ آپ کے محفل کے لیے ان کی اویلیبلٹی ضروری ہے. تو وہ اس کی تو اصل تو زندگی یہ ہے, یہ تو اسلام و دین کا کام, نیکی کی دعوت چونکہ اسلامی بہنوں میں بھی ہمیں کرنی ہے, زیادہ اس کے لیے اسلامی بہنیں ہی درکار ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک ٹائمنگ رکھیں گے اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اور اس طرح, اور یہ سفر کے یہ ساری چیزیں کرا کر پھر ہم نے یہ رکھا ہے. اب کوئی بولے کہ میں رات کو کچھ کرنا چاہتی ہوں, اس کو بھی رات کو ضرورت نہیں ہے, وہ دین کے اجالے میں کرے تو بہتر ہے. ہم نے آسانیاں کی ہیں, ہم نے تکلیف نہیں دی ہے. مدینہ. مرحبا. جی باپو کال. جی مزید کال لیتے ہیں. ناصر علی زفرآباد سے. سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی انسان کو شادی سے پہلے آسانی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد آسانی ہوتی ہے؟ جی نگرانی. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے کیا کر رہے ہو, شادی کی آپ نے کیسے ہے. آدمی شادی سے پہلے بھی اتنی آسان زندگی گزار تو ضروری نہیں ہے. شادی سے پہلے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے ایک مرد کے طور پر, جو عورت ہی آ کر کرتی ہے. اگر اللہ کی توفیق سے, اس کی رحمت سے آپ کو ایسی زوجہ مل گئی کہ جو ایک ہاؤس وائف کے طور پر, ایک گھر گھرستی کے طور پر, اور آپ کے جو گھریلو ضروریات و معاملات ہیں, کپڑوں کے تعلق سے, بچوں کے تعلق سے, کھانے پکانے, صاف صفائی کے تعلق سے, آپ کی جو مطلب کہ وہ جیسے حدیث پاک میں آیا نا کہ اچھی عورت کی جو مثال دی ہے, جو بیان کی اچھی عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے, یعنی اس کو دیکھ کر مرد کو خوشی حاصل ہو جائے, اور اس کو بلائیں تو وہ آئے. تو جو اطاعت و فرما برداری کی جو باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں, اگر وہ اس کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کہیں گے کہ شادی کے بعد میری زندگی آسان ہو گئی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک ایسی عورت ملتی ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے, یعنی ایسی بد اخلاق خدا نہ خواستہ اگر عورت اللہ نہ کرے کسی کے حصے میں آ گئی, تو پھر وہ شاید یہ کہے گا کہ یار اس سے پہلے میرے لیے آسانی تھی. تو اب ہے آپ کے انتخاب پر. پھر دیکھیں انتخاب کرتے وقت آپ معیار بنا لیں کہ یہ چیزیں ہیں جو انتخاب کرنی ہے. پھر اللہ نہ کرے اگر تقدیر میں کچھ ایسی چیز آ جائے اور پھر کوئی ایسے مطلب کہ آپ کا ایکسپیرینس وہاں فیل ہو گیا ہو, تو ایک یہ الگ کیس ہے.
मगर डेफिनेटली कि ये इतने ज़्यादा वो नहीं होता। अगर जो मैंने अर्ज़ किया है कि अगर इसके हिसाब से करेंगे ना कि उसकी दीनदारी देखकर, परहेजगारी देखकर, इस तरह की चीज़ें देखकर अगर आप शादी करेंगे तो जो खुदा से डरने वाली होगी वो शौहर की नाफरमानी से भी डरेगी, क्योंकि शौहर की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी। मजीद कॉल दें। मोहम्मद सनाउल्लाह बात कर रहा हूँ, मंगा मंडी लाहौर से। मेरी शादी को तकरीबन 2 साल के करीब हो गए। अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता किया है, तो उसका नाम मोहम्मद अबू बकर रखा है, 6 माह के करीब होने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 10 दिन का एतकाफ मदनी माहौल में भी कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का तो पता नहीं है, मैं अपनी वसीयत में भी लिखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि मैं एक तो दूसरा मुझे ये बता दे कि मैं अपने बच्चे की जो परवरिश है दीनी माहौल में किस तरह लाऊं, इसे आलम दीन बनाना चाहता हूँ। तो इसे जो ना तालीम इसकी जो है ना जैसे शुरू हो किस तरह से की जाए, पहले इसको हिफ्ज करवाया जाए या जिस तरह से कोई इसका कोई मेरे लिए आसानी बता दे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी सोच है आपकी। अल्लाह ताला आपके बेटे को आपकी आंखों की ठंडक करे, आमीन, और आपको अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले बेटा है घर में, मदरसातुल मदीना हो, जामियतुल मदीना हो, दारुल मदीना, इसकी बारी आएगी 2.5-3 साल की उम्र में, इससे पहले नहीं आएगी। सबसे पहले 2.5-3 साल तक आपने उसकी परवरिश इस अंदाज से करनी है कि उसकी बुनियाद के अंदर आपने दीन की मोहब्बत का और नेकी के काम का बीज बोना है। जब बाहर से इसके ऊपर एक बारिश पड़ेगी तरबियत की, तो जो बीज इसके अंदर होगा वही निकलेगा ना। अल्लाह। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप नेकी की दावत के काम करें और घर में नमाजें नवाफिल वगैरह पढ़ें, बेटे के सामने कुरान की तिलावत करें, माँ सारी नमाजें अपने औलाद को के सामने पढ़े। जैसे अभी तो छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको शऊर आता चला जाएगा और उसको आप जी जनाब के साथ बात करें, सिवाय मदनी चैनल के इसको कुछ भी इसकी आंखों के सामने ना हो, ना मोबाइल के जरिए ये कोई खुराफात इस तरह चीज़ें देखे, यानी इसकी इस तरह केयर करे कि अगर खुदा ना कहता डॉक्टर किसी बच्चे के बारे में कह दे माँ बाप को कि इसको फलां फलां बीमारी है, आपने इसको इन चीज़ों से बचाना है, तो माँ बाप मरते मर जाते हैं लेकिन अपनी औलाद की तरफ वो चीज़ नहीं जाने देते। आपने उसी तरह इसको इन चीज़ों से बचाना है, नंबर 1। अब जब वो इस उम्र तक आ जाए कि अब इसको पढ़ाना है, तो मदरसतुल मदीना है जहाँ आप कुरान करीम नाज़रा और हाफिज़ बना सकते हैं। उम्मीद है कि उस वक्त शायद आपके यहाँ को दारुल मदीना भी कायम हो जाए, तो दारुल मदीना है। मौजूदा जो आम स्कूल हैं, मैं 100% नहीं कहता, जनरल बात कर रहा हूँ, नॉर्मली स्कूलों के अंदर माहौल मजहबी और दीनी नहीं है। अब जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुबल्लिग बने, आलिम बने, हाफिज बने और वो तालीम भी हासिल करे दुनियावी, और उसकी दुनियावी तालीम भी हो ताकि ये दीगर चीज़ों को भी फुलफिल कर सके, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इज दारुल मदीना। सुभान अल्लाह। जो आपके लिए चॉइस है उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा चॉइस आपके लिए दारुल मदीना बनेगी, तो वो देख लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जामियतुल मदीना की तरफ लेके जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को जब दावत इस्लामी के मदी माहौल में देखेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी होती है, आप देखेंगे। सुभान अल्लाह। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करूँ ना, तो इसको मुख्तसर ये है कि आप और आपके घर वाले इस मदनी मुन्ने समेत दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रंग जाएं। अब जो दावत इस्लामी का जितना साइकिल और सर्कल बना हुआ है ना तालीम और तरबियत का, इसके अंदर आप आते रहें, इंशाअल्लाह ताला आप जैसा चाहते मेरे रब ने चाहा तो वैसा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या प्यारी बात की है जी। बड़े प्यारे मदनी फूल भी बयान किए हैं, मौजू पर कंप्रीहेंसिव गुफ्तगू भी माशाल्लाह काफी हो चुकी है। अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं, मदनी कसौटी सेगमेंट है, और आज महरोज भाई से आप सवालात करेंगे और मैं करूंगा, भाई आपको जवाब देंगे। हाँ जी, आप सवाल करेंगे, ऐसी बात है, आपको जवाब आपने सोचा हुआ है जी। महरोज भाई जी, हम तो इज्तिमाई तौर पे सोच कर सोचा हुआ है। अच्छा, इज्तिमाई तौर पर सोच कर बैठे हैं। चले मदनी कसौटी घड़ी ला दो जी। घड़ी लगाए भाई। कितने सेकंड का वक्त है? सेकंड बाबू 25 ही होते हैं हमारे यहाँ तो जी। दिखाएं भाई घड़ी, और देखें आप आसानियां पैदा करिए, सवाल जो करे ना वो आसान से था। इंसान है बाबू जी है जी। घड़ी हुजूर घड़ी चल रही है, इंसान है, इंसान ला इंसान तो नहीं है। ठीक, कोई मकाम है ये? जैसे इस प्याले को क्या कहेंगे जी? मकाम तो नहीं कह सकते, मकाम नहीं कहेंगे इसको। हाँ, बस अभी 3 का इत्तेफाक हो गया ना, बस ठीक है जी। शे है तो मतलब मकाम भी नहीं। अक्सर कुल के तहत जी। कितने सवाल हो गए? 3 सवालात हो गए। मकाम नहीं है बापू, तीसरा था ना अभी, तीसरा जवाब नहीं। तो फिर अच्छा वो नहीं हुजूर आगे आप चला गए।
वैसे नाजरीन को हम पूछ लेते हैं, जहां आपके जवाब में गलती है वहां 2 सवाल बढ़ने चाहिए। आप पर तो गलत, जैसे मैं अगर गलती करूं तो मैं माइनस हो गया, और आप अगर कहीं जवाब देने में गलती करें ठीक है जनाब, आपको माफी आसानी आसानी है अपनी जगह, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि आपके सवालात जो इतना पता नहीं चलते हैं। ठीक है जी, 2 हो गए। शे है। तीसरे सवाल की जानिब तीसरे सवाल की जानिब आते हैं जी। इस शे को किसी अंबिया कराम से बराए रास्त निस्बत हासिल है? ला, अंबिया से तो निस्बत नहीं, अंबिया बस ना ठीक, बराह रास्त। चौथा सवाल की जानिब भाई, शामिल होता है हुजूर, ये भी बता दूं आपको जी। अंबिया में नबी भी शामिल होता है, कुरान में भी तज़किरा है इसका। किसका? अंबिया इकराम का। कंफ्यूज ना करें निगरान को। अंबिया से बराह रास्त निस्बत ला, सहाबी से भी नहीं है। चौथा सवाल है, सहाबी से बराह रास्त निस्बत ला। या अल्लाह, आसान है सब। औलिया कराम से, औलिया कराम से निस्बत है जी। ये सवाल हो गया ना, पांचवा सवाल हो गया। औलिया से निस्बत है, अभी इधर नाम हुआ है सिर्फ एक। छठा सवाल आ रहा है, जिस वली से इस शे को निस्बत हासिल है वो उनका ताल्लुक आखिरी जो 600 सदियां हैं, यानी 6ठी सदी 5वीं सीने हिजरी से अब तक की सीने हिजरी के अंदर आखिरी 600 सदियां नहीं, जो आप फरमा रहे हैं जो जवाब है नाम है। हाँ जी, नाम 6ठी सदी से लेकर, जैसा आपने कहा ना 500 के बाद वाली जो है ना, नहीं 500 सदी से लेकर अब तक। हाँ 500 से पहले फिर ना रहा, हाँ तो जाहिर सी बात ना रहा ना। 500 से लेकर अब तक के जो औलिया कराम गुजरे हैं, हाँ जी, इनमें से किसी से उसको निस्बत हासिल नाम। 5वीं सदी से ना, ठीक है, जो आप फरमा रहे हैं उसका जवाब है नाम। ठीक है जी। अब 7वें सवाल की जानिब आ रहे हैं। औलिया से निस्बत है, एक सदी वाला सवाल आया, पहले वाले निकल गया पे। श्योर। 7वां सवाल करेंगे, देखते हैं। तो जिस वली से आपको निस्बत हासिल है, सही है सलमान भाई, इस शे को जिस वली से निस्बत हासिल है, तो क्या वो जो अल्लाह के वली हैं उनका जो ज़ाहिरी हयात का जो दौर था, क्या वो 5वीं 6ठी सदी का था? हाँ जी, नाम 5वीं 6ठी सदी जी। अब ये बताया ना, ये मदनी कसौटी में कोई इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े सवाल निकाल के लाता कि इस सदी के बाद तो उस सदी से पहले तो मैंने वैसे कहा था ना ये सदी वाला बीच में आ जाएगा, वही हो गया काम। ये सदी आती है ना तो हमारे लिए सदे ज़राए हो जाती है। क्या ये जो अल्लाह के वली हैं मैं वो कंफर्मेशन कर, ये जो अल्लाह के वली हैं जिनसे शे को निस्बत है, क्या उनका मज़ार शरीफ इराक में है? ये भी देख लें, कंफर्म कर लें। ये हैदर, इस पे जरा देख कर जवाब दे। कौन जवाब दे रहे हैं इसका? मैंने जवाब देना, नाम देख लें। नहीं मैं नाम जवाब दे रहा, ठीक है, देख कर जवाब दे दें। इसमें कहीं वो इराक में है, इराक में, ठीक है। बगदाद में। नवा सवाल है ये, बगदाद में जी। नाम जी, बगदाद शरीफ में, बगदाद शरीफ। 9 सवाल हो चुके हैं, 10वें की जानिब आ रहे हैं। बगदाद में कोई वली हैं जिनसे उस शे को निस्बत हासिल है? जी। ये जो शे है जिसको आप पूछ रहे हैं जी, इस शे को जो निस्बत है, क्या वो गौसे पाक से रहमतुल्लाह ताला? नाम। 10 सवाल हो चुके हैं, 11वें की जानिब। गौसे पाक से निस्बत है। कितने 11 या 12 सवाल है? 11। अब तो नाम बताना है। नहीं 12। 11 सवाल, 12वें पे नाम। एक सवाल और कर, एक सवाल बाकी है। जी। गौसे पाक से शे को निस्बत है जी, ठीक है। गौसे पाक से मंसूब कोई किताब है? ला। 11 सवाल हो चुके हैं,
اب نام کی طرف آنا ہے یا سوالات چلانا ہے؟ سوال اب تو نام ہی بتانا ہے جی، سوال تو ختم ہو گئے، سوالات شے پر پہنچنا، اس مطلوبہ چیز کا نام بتانا. غوث پاک کی جالی، مزار پاک کی جالی، مزار شریف کی. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، جالی کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کچھ ہماری مراد بتائیں آپ. کچھ دن پہلے بھی مدنی کسوٹی یہ امیر شہزادہ حضور نے فرمائی تھی جی، نہیں ہے والی نہیں ہے. لا 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 جواب بتائیں آپ. نہیں میں تو ختم ہو گیا. نہیں ایسا تھوڑا یہ نہیں ہوتا. یہ کسوٹی گنبد غوثیہ ہماری مراد. چلے اچھا سوال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے مزارات پر حاضری کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے اور ادب بھی نصیب. سوال کر سکتے ہیں، سوال بھی کریں، اور پھر میرے پاس میسیجز کے ذریعے سے بہت کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی لینا ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل تو لگ گیا ہے لیکن جو مدنی تبدیلی ہے یہ نہیں آ رہی، کیا کریں؟ مدنی چینل اپنا کام کر رہا ہے. اب اپنے یہاں دیکھیں گے آپ کے عادات اور اطوار میں اور اٹھنے بیٹھنے میں یا دیگر جو روٹین ہے لائف کی دوسرے چینل اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا صرف مدنی چینل ہی چل رہا ہے یا کچھ دائیں بائیں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، اس پر جائزہ لے لیجئے. ٹھیک ہے، دعا بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے. ایک اور حضور یہاں سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کتنی آسانی پیدا کرے. اپنی بیوی کو بچے کی ولادت کے وقت کہے خرچہ اپنے والدین سے لو. اب بیوی اپنی اتنی مشکل زندگی کس طرح آسان کرے؟ پھر جہیز کے تانے بھی ہوتے ہیں. ایسے میں میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کے لیے کچھ مدنی پھول دے دیں. ساری آسانیاں اسلام و دین میں موجود ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اسلام و دین نے شوہر پر لازم کی ہے نا، وہ تو شوہر کو اینی ہاؤ کسی صورت کرنی ہے. جو چیز اسلام نے شوہر پر لازم نہیں کی، اگر شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی سے کوئی بات کہتا ہے اور بیوی اگر اس کے لیے کہیں جیسے اپنے گھر میں کوئی بات کرتی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں حرج کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر پر لازم نہیں ہیں. صحیح. اخلاقی طور پر کرے تو ٹھیک ہے، اگر اخلاقی طور پر نہ کرے تو شوہر کی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. صحیح. تو یہ معلومات پہلے لے لی جائے صحیح کہ شوہر کی کون کون سی ذمہ داریاں شرعی ہیں کہ نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا، کون کون سی ذمہ داری اخلاقی ہیں کہ اگر نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، اس کی شریعت مذمت نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں پھر عورت کو سوچنا ہے کہ یہ میرے شوہر پر یہ چیز لازم ہے ہی نہیں، میرے شوہر کے ڈومین میں چیز آتی ہی نہیں ہے. تو اگر وہ چیز میرے شوہر کے ڈومین میں نہیں آتی تو اس کے لیے پھر وہ سوچے گی کہ نہ اب میرے لیے کیا اس میں آپشن ہے. اور اگر وہ کسی آپشن کی طرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری پوزیشن میں نہیں ہے یا میرے ڈومین میں بھی نہیں ہے، میری پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ اگر اس کو اس طرح نہیں یوں کر لو تو اس پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایز اے سپورٹنگ پیلر کا کام کرے، نہ کہ کریٹیسائز کرے اور اس کے پر تنقید کرے. آپ کے جواب دینے میں احتیاط پر لاکھوں سلام، کیا بات ہے، جملہ برجستہ جملہ ہے. اب کیا کر سکتے ہیں. برد آگے ایک اور بات بھی تھی اس میں کہ اب جہیز نہ ہونے کے تانے بھی تو دے رہے ہیں نا جی، جہیز نہیں لے کر آئی، کیا لے کر آئی. تانا اگر کوئی دے رہا ہے تو تانا تو دینا ویسے ہی درست نہیں ہے. صحیح. اور کئی صورتوں میں پھر گناہگار بھی وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب وہ جو مطلب جو اس کے والد صاحب نے اس کو جو دیا، جو گھر نے دیا وہ لاہی ہے، تو بس اس پر صبر شکر کرے. ویسے ہی آپ نے کون سا اپنا سودا کیا تھا، اگر سودا کیا تو دام آپ کا صحیح نہیں ملا اور جو آپ کے ریٹ لگے تھے اس ریٹ کے حساب سے اگر آپ کو پیمنٹ پراپر نہیں ملی ہے تو ایک الگ میٹر ہے، اس پر آپ بیٹھ کر ہم سے ڈسکس کر لیں. بھائی میرا ریٹ 50 لاکھ روپے کا تھا اور جو سامان ہے وہ 40 لاکھ کا آیا ہے، تو 10 لاکھ روپے میرے ڈیو ہیں، تو میں اس سال والوں سے 10 لاکھ روپے مانگتا ہوں، اس کو بولو لے کر آوے. تو اب یہ پتا چلا نا کہ آپ کا ریٹ کتنے کا تھا، آپ بکے کتنے میں ہو. دولہا تو پہلے یہ بتائے نا کہ آپ کا دام کیا لگا تھا، آپ کتنی مطلب کہ بولی لگی تھی اور کس بولی میں آپ کو بیچا گیا ہے، اور اس کے حساب سے اگر آپ کو پیمنٹ نہیں ملی ہے تو پھر اس معاملے میں شرعی رہنمائی لی جائے کہ بھائی یہ پیمنٹ کا ملنا جائز کے ناجائز، حلال کے حرام، تو واجب کے فرض یا کیا، وہ ساری صورتیں نکالی جائیں. ارے آپ لوگ معاشرے کی اور سوسائٹی کی باتیں اپنی جگہ پر کریں گے، معاشرے میں ہی سوسائٹی میں ہی ہو. معاشرہ سوسائٹی اسلام و دین سے بنے گا تو اسلام و دین کے تعلیمات کو چھوڑ کر معاشرہ بنے گا.
सिवा तकालीफ के वहाँ कोई और चीज़ मुकद्दर नहीं बनती। हज़रत आप शुरू से ये फरमा रहे हैं इस्लाम और दीन को समझने से बनेगा, इस्लाम और दीन की तालीमात से बनेगा। मदनी चैनल के ज़रिए भी सीख रहे हैं लोग, मसाजिद के ज़रिए भी सीख रहे हैं, और कहने वाले तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो अमल की कैफियत है वो शायद आज से 20, 25, 30 साल पहले नहीं थी, अभी बेहतरी आ रही है। तो लोग तो सीख रहे हैं, अपने तौर पे भी सीख रहे हैं, सीखना भी चाह रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है? कमी है ना, किताबें बिक रही हैं। देखें आप पब्लिशर से पूछें तो किताबें बिक रही हैं। इतना नहीं है, मसला ये है कि जो चीज़ बिक्री कर रही है ना, जो मेरी नॉलेज है या मेरी मालूमात या जो ज़रा है जिसको आप लोग कहते हैं, अगर उसके मुताबिक बात करूँ ना, तो दिमाग और दिल में और मिजाज और सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करने के लिए मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है। और मुझे किसी कहीं में बैठा था, बोला जो ड्रामे आ रहे हैं ना टीवी पर, वो ड्रामे जिस तरह का ड्रामा बना रहे हैं ना घरों को, अल्लाह की पनाह, इन औरतों को जिस तरह का एक बेबाकाना मिजाज और घरों की जो खराबियां इन ड्रामों से हो रही, ये नहीं समझते कि ड्रामे स्क्रिप्टेड हैं। ये जो कर रहे हैं ना, ये सब लिखा हुआ है, ये हो रहा है। नहीं जी, वो कहते हैं माशरे में ही हो रहा है। नहीं, माशरे में ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो उसको सही करने की सूरत क्या बनाई जा रही है? उसको हाईलाइट, तो उसको हाईलाइट इसको नहीं किया जा रहा। ये तो मतलब आपको एक वे दे रहे हैं। अगर चोरी बढ़ रही है और चोरी करने का तरीकेकार भी दुनिया को बता दिया जाए तो चोर बढ़ेंगे, कम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें नहीं बताई जाती। हाँ, प्रमोशन भी कहा जाता है। नेगेटिव मार्केटिंग इज मार्केटिंग, सही, ठीक है, ये भी एक मार्केटिंग हो रही है। तो ये मार्केटिंग एक माशरा सोसाइटी कब इजाजत देती है आपको कि ये सब चीजें घरों में जो हो रही होती हैं, ये गलत फहमियां पैदा कर रही हैं, सही, वहम पैदा कर रही हैं, तवाहम परस्ती की तरफ आपको लेके जा रहे हैं और घर बर्बाद होने की सूरतें बन रही हैं। इसलिए जो चीजें इस्लाम और दीन में देखनी और दिखाने की इजाजत नहीं है, ना वो देखा जाए ना उसको दिखाया जाए, आपकी लाइफ इंशाल्लाह स्मूथ हो जाएगी। आप जनरल बात कर रहा हूँ, मैं मंदी चैनल के नाज़रीन से कहता हूँ, आप 1 महीने तक दुनिया की किसी भी खबर से बेखबर हो जाएं, आपको लगेगा दुनिया में कुछ है ही नहीं, मसला ही कोई नहीं है। क्यों भाई? हो बाहर रहा है, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपका शायद ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा और आपको लगेगा दुनिया में अमन है और बिल्ली भी खा जाएगी, कुछ भी मसला कोई नहीं है। मतलब आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप दुनिया की खबर से बेखबर हो जाएं। अब दुनिया की खबर लेने के लिए आप चले हैं तो ये ये खबरें तो कितनी आपकी अपनी खबर को खराब कर रही है, तो ऐसा ना करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमें ना ही पता हो ना तो हमारे लिए अच्छा होता है, और हम वो जानने के लिए जाते हैं कि जो का ना हो, जिसका मालूम होना हमें नुकसान दे रहा होता है। माशाअल्लाह। अगला सवाल है हुजूर, एक और है, कॉल भी ले लें, कॉल ले लें। निगरान शुरा इमरान अख्तर कारी साहब से मेरी ये अर्ज है कि मैंने आपका दर्स देखा था तो शराब की आदत तो छोड़ दी और तौबा कर ली गई है, तो आप दुआएं मजीद फरमाएं कि मैं इससे बिल्कुल ही दूर हो जाऊं और तौबा जो मैंने की और रब ताला की बारगाह में मेरी तौबा कबूल हो, और आप मजीद मेरे लिए दुआ फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको दूंगा। अल्लाह करीम आपके जज्बे को सलामत रखे और आपको अपनी नीयत पर इस्तिकामत दे, और जो तौबा की अल्लाह ताला सच्ची तौबा और सच्ची तौबा पर अल्लाह अमल की तौफीक भी अता फरमाए। डटे रहें। चंद दिनों की हो सकता है कि आपको अंदर से बाहर से कोई रेजिस्ट हो, बस हिम्मत बर्दात मदद खुदा। आप अल्लाह तबारक व ताला की मदद पर नजर रखें और बस एक बार फिर अज़म करें कि ना उस तरफ जाना है, बस नहीं जाना ही नहीं उस तरफ, और बिल्कुल आप दीन मतीन की खिदमत में और इस्लाम और दीन की खिदमत में लग जाएं। मैं आपको वाकई मैं माशरे को हर फर्द को कहता हूँ, इस्लाम और दीन की खिदमत में जो लज्जत और जो सुकून मिलेगा आपको, वो लज्जत और सुकून शायद करोड़ों अरबों रुपए कमा कर भी नहीं मिलेगा। एक बार तजर्बा करके देख लीजिए। जी मजीद कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रिजवान तारी जोहानिसबर्ग अफ्रीका से गाल करा तो प्यारे निगरानी शुरा अजता लब्बैक सिलसिले में टॉपिक बहुत सारो आए। निगरानी शुरा असा बदे के ही बटाड़ो के माँ बाप तापोते जी औलाद के लिए मेहनत करी ने आसानी पैदा करंदा औलाद होते जे माँ बाप ले किन तरह से आसानी पैदा करी सकंता। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। बहुत बहुत आपको
अच्छा सवाल आपने किया है। क्या क्या आए ये सवाल इन्होंने ये किया है कि माँ बाप अपने औलाद के लिए मेहनत करके आसानियाँ पैदा करते हैं, ठीक है, औलाद अपने माँ बाप के लिए किस तरह आसानियाँ पैदा कर सकती है। बेटा जो जवाब ये है कि यकीनन माँ बाप जो है नहीं पोते औलादा કરીને आसानियों पैदा करन था, माँ भी आसानियों पैदा करे थी, पोते तकलीफ उपा रही थी। इनमें ही वो तो बेटा मैं उर्दू में जवाब दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब आप किसी के लिए आसानियां दे रहे होते हैं ना, तो इसके अगेंस्ट कहीं आपको तकलीफ हो रही होती है, आप अपने आप को कहीं मुश्किल में डालकर आसान ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त है, जब दरख्त आपको साया देगा तो धूप खुद बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी के लिए जैसे कोई आप दिक्कत में बैठा है तो आप उसको आसानी देना चाहते हैं, तो आप दिक्कत में आओगे तो वो आसानी आ जाएगा। आप थोड़ा दिक्कत में आ गए मगर उसके लिए आसानी हो गई। हर वक्त ऐसा नहीं होता, बाद औक़ात आसानी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती मगर कोई थोड़ा सा नॉर्मल करे तो उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। लेकिन जब आपका ये माइंड बन जाएगा ना कि अगर मैं कुछ तकलीफ में आता हूं तो ठीक है, मेरे भाई को आसानी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वालिदैन के लिए भी इसमें राहत हो जाएगी कि मैं थोड़ी तकलीफ उठाकर भी अपने माँ बाप के लिए आसानियां पैदा कर दूं, तो ये इंशाअल्लाह वालिदैन के लिए आसानियां हो जाएंगी। जनरल वालिदैन आपकी दौलत के नहीं, नॉर्मली वालिदैन जो है ना वो आपकी मुस्कुराहट और आपकी तवज्जो के तालिब हैं। सुभान अल्लाह। आप वक्त दें, मुस्कुराहट दें, इनसे बात करें, इनसे मुलाकात करें और इनके दुख सुख में इनका साथ दें। जब नॉर्मली जब वालिद साहब या माँ बड़ी उम्र की हो जाती है ना, तो मैं आपको इनकी एक नेचर बताता हूँ। इनके 70 साल 75 साल 80 साल इनकी उम्र हो जाती है। जनरली नेचर ये होता है वालिदैन का कि वो अपनी जिंदगी की कुछ बातें करना चाहते हैं। अब इनके पास कोई ज्यादा काम नहीं होता, अब ये चाहते हैं कि हम कुछ अपने जिंदगी के वाकया सुनाए कि मैं यूं करता था, मैं यूं करता था, मेरे माँ बाप के साथ मैंने यूं किया था, तो मेरे वाले सब यूं करते तो मैंने यूं मेहनत की, यूं काम किया, तो ये बात करना चाहते हैं। अगर आपके वालिदैन की वो बातें गीबत और गुनाहों भरी नहीं है, अब सुनिए, वो 50 दफा करे 50 दफा सुनिए, वो 500 दफा करे 500 दफा सुनिए। आप नियत सवाब की रखेंगे, आपको जितना वक्त आप दे रहे हैं इनकी दिल जोई के लिए आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। उसमें जहां जहां अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो कोई बेहतर कलिमात के साथ इनकी दिल जोई का, इनकी नेकी की दावत का सिलसिला आप जारी रखें। इससे इनको इतनी राहत मिलेगी, इससे इतना सुकून मिलेगा, ये समझेंगे कि मेरा बेटा मेरा है, मेरी औलाद मेरी है। वहां पर आप खौफ में ना आए, वहां पर बेजार ना हो। यानी कि मैं देखता हूं कि ये छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे, ये थोड़ी देर पहले पोते नवासे वगैरह जो भी हैं, अब ये क्या मतलब कि जिद आ जाती है। अब जिद आ गई, उसकी जिद पूरी करो भाई, या उसका कोई अल्टरनेट दे दो तो वो खुश हो जाता है, या उसको यूं करो तो खुश हो जाता है, यूं करो तो खुश हो जाता है। यानी मैं ये देख रहा हूँ, मैं खुद एक बेटा हूँ, मेरे एक वालिद है, मेरे वालिद साहब की उम्र ऑलमोस्ट 75 ईयर है। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए और इनका साया दराज करे। जब मैं इनको देखता हूं ना तो मुझे मेरे वालिद साहब याद आते हैं कि अगर मैं इनके लिए अगर सॉफ्ट हूं तो क्या मैं अपने वालिद साहब के लिए भी सॉफ्ट हूं? मैं इनके लिए मतलब कि अपने वो शफकत और मोहब्बत के बाजू बिछाता हूं तो क्या मैं अपने वालिद के लिए भी शफकत और मोहब्बत के बाजू बिछाता हूं? क्या मुझे इनके किसी मैटर पर अगर मैं मुझ में ऐसी वो नहीं आता गुस्सा तो क्या मुझे मेरे वालिद साहब के मामले में भी है? तो ये चीज है। तो आप अगर अपने वालिद और वालिदा के मामले में सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको टाइम दें। मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइम मांगते हैं आपसे, इतना पैसे के ऊपर इतना इनका डिपेंड नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके वालिदैन को आप इस अंदाज पर आसानी देंगे। यानी मॉरली जो सेटिस्फिकेशन है ना वो प्राइसलेस है। अल्लाह अकबर। इनको कुछ इनकी ज़बान में भी कुछ मदनी फूल देते हैं जिसमें सवाल किया आला हज़रत इमाम सुन्नत का मुबारक तरीका देखा है, अमीर सुन्नत का भी अंदाज देखा है। असल में इसी से दिया जो है ताकि इनको मेमन का जवाब थोड़ा सा मेमनी में, लेकिन फिर मुझे रिपीट करना पड़ता क्योंकि ये जो मदनी मुन्ने हैं ना इनको उर्दू समझ में आ जाती है, जो मैंने जो इनको जानना पड़ता है। एक तस्वीर हमने दिखानी है आपकी और मेरी जी आपकी एक तस्वीर है, सलमान भाई उस पर जो है वो अपना कुछ सवाल करेंगे। ठीक है। अल्लाह अल्लाह अकबर। खाना निकाल रहे हैं क्या? वैसे निकाल कर चले ये तो हम रखते हैं, क्या निकाल रहे हैं? लेकिन आप खुद खाना निकाल रहे हैं घर पे? घर पे तो वैसे घर की है, वैसे घर की है, ये बताएं मुझे तो है तो मेरे घर की। जी घर की है तो मेरे घर की। ठीक है, तो आप घर पे खुद खाना निकाल रहे हैं?
ये तो मतलब जरूरत पर डिपेंड कर रहा है ना। ये क्या बात है कि खाना निकालने तस्वीर किसने खींच दी? जिस तस्वीर के जो खाना निकाल देता। आप उसको छोड़ो ना यार, जो है वो अपना हाँ जी, जरूरत हुई तो मैंने निकाला होगा, या तो हो सकता है कि इस टाइम पर ना घर पे नहीं चलती। नहीं, घर पर नहीं, ये वो वक्त है जब शायद मैं गुमान करता हूँ कि मेरे पीर साहब मेरे घर पर होंगे। सुभान अल्लाह, वाह, अच्छा। हाँ डेफिनेटली मेरे पीर साहब। जनरली भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकालता हूँ, फ्रिज से निकालना है, गर्म करना है, खुद खाना है, रात के 3-4 बजे या देर से मैं जरूर तो नहीं घर वालों को उठाऊंगा। क्यों ऐसे एक होता ना और एक बंदे आप देखें, आप बैठे हुए हो किसी को ऑर्डर निगराने मरकजी मजलिस शुरा दाद निगराने मरकजी मजलिस शुरा सीढ़ी पर फट फट करके टाप टाप तो जूतों की चप्पलों की आवाज आवे, लात मारे, दरवाजा तोड़ के अंदर चला जावे, आया है तो मजे को बंदा आया जी। आप भी ना मुश्किल बंदे हैं, आसान बने, आपसे बात करो मैं आसान हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करो मैं आसान हो जाऊं। नहीं पता घर पे जाए तो कोई पता तो चले था कोई बंदा आया, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब मामला हो। आपको तो ढका छुपा भी नहीं है, आप मुझे बता भी रहे थे कि रात में लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। नहीं, सीधी सी बात है, लोगों को मिसगाइड ना करें। दुनिया का कोई भी शख्स हो, कितना ही बड़ा हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना किसी की शान थी, ना है, ना रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के कामकाज में बिल्कुल घर वालों के साथ होते थे और घर के काम खुद करते थे। उस अंदाज को तो आज तक हम पा ही नहीं सके, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। वो तो अपने हाथों से बकरी का दूध खुद धो लेते थे, अपने नाले पाक के तस्मे खुद दुरुस्त फरमा लिया करते थे, और घर के दीगर आम जो काम में आम आदमी होता है सर आप बहुत कुछ खुद कर लेते थे। हम तो अभी हमारी औकात ही कोई नहीं है, हम कर ही कुछ नहीं सकते। मगर अखलाकी तौर पर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि जब आप रात को या किसी ऐसे टाइम पर घर जाएं कि जिस वक्त घर वालों का या आराम का वक्त हो, तो बिल्कुल घर वालों को उठाने की आप, मेरा मशवरा है कि जहमत ना दें उनको। वो उठाने में कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है वो उठ भी जाएंगे, लेकिन ना दें कोई मतलब। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पैर दिए हैं, अब इतना मुश्किल भी नहीं है। नॉर्मली फ्रिज के अंदर खाना रखा होता है, आप खाना निकाल लें, और उमूमन गर्म करने के लिए या तो माइक्रोवेव या उमूमन फ्राई पैन वगैरह होती हैं, ज़्यादा गर्म हो तो उमूमन माइक्रोवेव में भी इतनी आसानी नहीं रहती। फ्राई पैन में डालें, थोड़ी देर चूल्हे के अंदर हिलाएं, वो चीज़ गर्म हो जाएगी और निकालें और खाना खा लें। इसमें क्या प्लेटें निकालें, प्लेट उठा लें, मगर ये जो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, ये मुझे याद पड़ता है इस वक्त अमील सुन्नत हो ना हो मेरे घर पर, अब ये इस घर में होंगे। अमील सुन्नत के लिए आप यही अमील सुन्नत के साथ इस्लाम भाई होंगे, और उस वक्त जाहिर है कि ये सब मेरे मेहमान है, मैं मेजबान हूँ, तो वहाँ पर इस्लामी बहनें तो होंगी नहीं ना, वहाँ मुझे करना है, मेरे इसमें मैं भी होऊंगा, मेरे दोनों बेटे भी होंगे, और एक दो और इस्लाम भाई भी होंगे, तो सब वो माशाल्लाह वो होंगे इस्लामी भाई। आपको नहीं लगता, जो बात आपने कही वो मरहबा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं, जो कौम है, जब घरों में मर्द जाके इस तरीके से काम करेंगे तो उनकी पहले ही नहीं है घर में कोई से, और क्या अगर ऐसा करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह आसानियां घर में हो जाएंगी। मदीना आसानियां पैदा करें तो ये उन्वान कहते हैं। मदीना ठीक है जी, हो गया जी, हो गया जी मदीना। मैं असल में हम जिस चीज पे आ रहे थे ना जी, एक जहन बना हुआ है कि हमने तो पानी का गिलास भी उठ के नहीं पकड़ना, हमें तो पानी भी हमारी जगह पर ला के दिया जाए, कोई काम को हाथ भी नहीं लगाना, ये तो जिम्मेदारी घर वालों की है, वो ही सारे काम करें। तो ये एक जहन माशरे के अंदर बना हुआ था। तो हम ये चाह रहे थे कि लोग सोचते हैं भी हम तो बाहर यूं है, तो ये है, तो ऐसे है, तो वैसे। शायद ये तस्वीर देखकर कुछ घरों में मेरे बच्चे अगर बैठे हो ना जी, तो बसा औकात ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कहता कि बेटा बर्तन उठाओ, मतलब मना कोई भी नहीं करता, सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात मौका इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो मैंने खाली एक प्लेट उठानी है, आवाज आ जाएगी अबू रहने दें, नहीं एक प्लेट उठानी है, बाकी चंद मिनटों के अंदर दस्तरखान खुद ही उड़ जाएगा। इसलिए जब आप प्रैक्टिकली खुद कुछ करते हैं ना, क्या बात, तो ये वो तरकीब देने के लिए सरापा तरकीब बनना पड़ता है। तो ये आप इस तरह की चीज हो तो इससे घर का माहौल जो है ना वो मदीना रहता है, छोटे छोटे बच्चों की इसमें तरबियत होती है, वो इसमें हरज है। अच्छा, हम एक चीज जो है मुलाहिदा कर रहे हैं काफी दिनों से, घड़ी जो है पहले पूरी ब्लैक थी, अब कुछ तब्दीली हुई है, नई घड़ी आई है आपकी, जरा इसमें नहीं बस ये कि किसी वजह से मॉडल तब्दील हुआ है, बाकी नहीं टनल है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है जी। एक लफ्ज भी है जो आज आपने बताना है, क्या है दिखाएं जी, घड़ी भी लगाएं इसके ऊपर, दाल,
غین 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 تو نہیں ہے جی نہیں جی لگنے تو دیں نہیں کیسے لگے ہمیں پتہ ہے نا اچھا پتہ ہے اچھا نہیں گئے وہاں تک چلو میں بغداد کی طرف جا رہا تھا اللہ اللہ بغداد بھی بن ہی رہا ہے سبحان اللہ کیا لیکن اگر بغداد بن رہا ہوتا تو پھر ہمیں دوسرا دال بھی لگانا پڑتا صحیح ڈبل مرحبا ہماری مراد بتانی ہے نا جی یہی تو بات ہے مراد الف 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 تو ہے الف ہے اس میں آ گیا جی الف میری بغداد آسان آسان لائے آج نا ابو بتا دیں آپ بتا دیں اگر نہ کرو بابو بول نہیں دینا مجھے پتا ہے ایسا یہ بعد میں پھر بولیں گے دیکھا یہ کر لیا یہ میں نے کہا آپ کر جی ٹائم ختم ہوا تو غلطی آٹومیٹک لگ جائے گی ایسا یا ہے یا تو ہے نہیں جو ہے وہ تو باؤ بھی آتو آتی بولنا ہے باؤ بھی آتو آتی بولنا بس ہو گیا آئی ٹی مار رہا ہے نہیں الف یا واؤ الف واؤ اچھا وہ یہ ہاں یوں صحیح اب اتنی گھڑی تیز چلا دے بیچارہ کو پیغام دینا چاہے وہ بھی نہ دے سکے گھڑی تو گھڑی تو اپنی رفتار سے چل رہی ہے آپ کا نمبر بندے کے پاس ہے اور وہ اتنا سلو موشن میں چلے گا چلیں جلد تک کی گنجائش تو بہت ہے سین ہے سین تو نہیں ہے لا میں ابھی تک لفظ پکڑ نہیں سکا ہوں کون سا لائے کیا لگ رہا ہے تو ویسے ہی لگا رہا ہوں یہی ہوگا سین بھی نہیں ہے جی کوئی ہنٹ دی جائے ابھی دو غلطیاں ہیں دو لفظ دو حرف ہیں اور دو ہی غلطیاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی حضور اللہ الف دال یا یہ ٹائم ختم ہو گیا تو غلطی واو ہے واو جلدی کچھ بھی بول دیں واو ہے نہیں واو نہیں واو نہیں ہے غلطی لگے ٹائم بھی ختم ہو گیا غلطی بھی لگی ٹھیک ہے جی آگے چلیں ٹائم بھی ختم ہو گیا جی موبائل تو دیکھیں نہیں موبائل میں نہیں آیا اتنی جلدی کیسے آئے گا یار اصل میں وہ پہلے اتوار والے تھے نا وہ ویورشپ تو اب اچھا نگران شورا کا نمبر بندے کے پاس اور وہ اتنا سلو کے پاس وہی یہی میں عرض کر رہا ہوں نا ہر کسی کے پاس نہیں ہے بتا دے تو 6 سیکنڈ رہ گئے اچھا 6 سیکنڈ رہ گئے با ہے با لا نہ بے نہیں اصل میں جو پہلا لفظ آپ نے بولا تھا نا اسی سے کہیں آگے پیچھے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو کوئی میں عرض کروں اکبر بھائی میں ایک ہنٹ دوں عمران اور عطار ان سے جو ہے نا کچھ نسبت نکال لیں آپ پکڑ لیں گے جو ہے وہ عمران اور عطار ہاں کچھ تو ویسے بنتی ہے نہیں کچھ مشترکات ہو کچھ یہ ہو کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ آپ کی تو ویسے ہی عموم خصوص مطلق کی نسبت آپ بڑی مہینہ بھی ہے اور کیا نہیں تو مجھے میسج آ جائے تو اچھا ہے نا کسی کا بھلا ہو جائے گا اپنا بھی ہو جائے گا تو ایسا یہ ہمارے سلسلے کا یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس میرا نمبر ہو وہ اگر ہوں مدنی چینل پر تو بتا دے اگر ان کے ذہن میں کچھ ہو تو میرا جواب درست ہو جاتا ہے ہاں مدد لے سکتے ہیں بیچاروں کو بھی تو اب میں نے غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے اب سوائے اس کے کہ مدد کی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نام بتانا قادری سبحان اللہ آ گیا سبحان اللہ آ گیا رکن شورا حاجی محمد علی نے بھیجا اللہ 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 مرحبا شاید یہ مکتب میں تو نہیں آئے تھے نہیں رکن شورا ہمارے ماشاءاللہ حضرت مدینہ کا شرف پا کے آئے ہیں اور مدد لینے کا فائدہ ہے نا جی مدد لینے کا فائدہ ہے ہر جگہ فائدہ ہے مدد اللہ کی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا اور آج ایک کافی گیپ کے بعد سے دوبارہ ہوا ہے آپ کی سجیشنز آپ کی آراء سوال جو میرے پاس آئے ہیں یہ سوال بڑے قیمتی سوال ہیں ہم انشاءاللہ ان کو محفوظ رکھیں گے اور اگلے سلسلے میں ان کو خاص اگر ضروری سوال ہو تو ایک دو کر لیں سوال ایک بندے کی کیفیت کو بتا رہا ہے نام تو میں نہیں لیتا کہ ان کا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اور میری والدہ کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ والدہ کہتی ہے بیوی کو چھوڑ دو بیوی کہتی ہے ماں کو چھوڑ دو میں کیا کروں دونوں کو سنبھالیں یہاں آپ کی اصل جو امتحان ہے یہ آپ کا جی یہاں اصل امتحان ہے اور یہاں پر بہت زیادہ چیز جو آپ کے لیے مددگار ہوگی نا وہ ہوگی آپ کی خاموشی اور آپ کا پرسکون رہنا اور
तहम्मुल मिजाजी से काम लें। ये वक्त कई घरों में कई मर्दों पर आया हुआ होता है और ना उनकी ऐसी पोजीशन होती है कि वो कुछ सेपरेशन की तरफ जा सकें। माँ को छोड़ना भी वो दुरुस्त नहीं लग रहा होता, बीवी छोड़ने का भी कोई मतलब वो तुक नहीं बनता, कई ऐसी सूरतें बन रही होती। ऐसे में मतलब कि एक तो अपने रब से दुआ करे और हिकमत अमली से काम ले। हिकमत अमली में यूं होता है कि थोड़ा समझाने का नरमी और प्यार से सिलसिला शुरू रखे, और अगर घर में इस तरह कोई वही जो नरम गोशा हो जैसे बहन है या इस तरह की कोई सपोर्टिंग हो जाए ना, तो उससे मतलब कि मदद ले, या कोई ऐसा शरई रहनुमा लेने के बाद कोई से रिश्तेदार से मदद ली जा सकती है तो मदद ले ली जाए। मगर ये कि माँ को भी आपने संभालना है और बच्चों की अम्मी को बीवी को भी संभालना है, क्योंकि एक तरफ आप बेटे हो, बेटे का फर्ज भी अदा करना है, एक तरफ शोहर हैं, शोहर का फर्ज भी अदा करना है। और मतलब कि जवां मर्दी यही है कि आदमी अपने इम्तिहान में कामयाबी के साथ गुजर कर आगे अपनी मंजिल हमवार करे, वरना तोड़ फोड़ का रास्ता बना देने से कोई इतना ज़्यादा वो नतीजा खेज चीज़ नहीं होती। अल्लाह आपकी मदद करे, मददगार पैदा करे। इस तरह जितने भी इस्लामी भाई अल्लाह ताला या इस्लामी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। मुझको मिली है इज्जत इज्जत तार की बदौलत बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत किस्मत तार की बदौलत बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत किस्मत तार की बदौलत।